الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاثم وباطنه ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون۔ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی بیان شروع کرتا ہوں ایک مضمون کی طرف ذہن جاتا ہے اور ہر دفعہ اس پہ کچھ نہ کچھ بات ہوتی ہے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ کسی کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ انسان کی پہچان ہی اس سے ہے۔ فہد بھائی سامنے آ جائیں یار، ہمارے پرانے آدمی ہیں۔ فہد بھائی بالکل مارکیٹ سے شارٹ رہنے لگے ہیں۔ کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ اس نے فہد بھائی نے ہماری بڑی خدمت کی ہے ایک بہت عرصے تک۔ ذرا فہد بھائی کو کیمرے میں لے کر آؤ یار، ادھر آؤ فہد بھائی ذرا۔ فہد بھائی جانتے ہیں ابھی ماشاءاللہ پورے 4 دانت کے ہو گئے۔ 4-5 سال انہوں نے میری بڑی خدمت کی، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ پہلے سارا سیٹ اپ انہوں نے سنبھالا ہوا تھا فری پھوکٹ میں۔ یہ جو بیانات میں ریکارڈنگ کا سیٹ اپ ہے نا، فری پھوکٹ میں، جب میں زیادہ مشہور بھی نہیں تھا۔ تو جب انسان مشہور ہوتا ہے پھر تو چلو لوگ آ ہی جاتے ہیں، جب بات یہ ہوتی ہے جب آپ مشہور نہیں ہیں۔ لیکن آج کل یہ مارکیٹ سے شارٹ رہنے لگے ہیں اور بڑے ہینڈسم اسمارٹ ہو گئے تھے، دوبارہ بھرائی ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ خیر، تو قرآن مجید، ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے انسان پر جو سب سے بڑا احسان ہے نا، سب سے بڑا احسان، وہ احسان یہ ہے کہ انسان کو یہ تمیز ہو جائے۔ تمیز سمجھتے ہیں؟ تھوڑی گاڑی اردو ہے، یہ پتہ چل جائے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، کیونکہ انسان کی پہچان ہی اسی سے ہے کہ وہ صحیح راستے کو اختیار کرے اور غلط راستے سے وہ بچے گا تو جب اسے پتہ ہوگا کہ غلط ہے کیا، اور صحیح پہ چلے گا جب اسے پتہ ہوگا کہ صحیح ہے کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا جس ٹریک پہ اس وقت چل رہی ہے، لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ پہلے میں اس کی تھوڑی سی اہمیت بتاؤں کہ صحیح اور غلط کی تمیز، صحیح اور غلط کو پہچاننا انسان کے لیے کیوں ضروری ہے۔ اس ٹاپک میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، لیکن مختلف انداز سے، زاویے سے بیان ہوتا ہے تو بات دماغ شریف میں بیٹھ جاتی ہے۔ بار بار ایک بات میں کہتا ہوں، دیکھو جانوروں کو صحیح اور غلط کی تمیز ضروری نہیں ہے۔ جانوروں کے لیے، کتے کو کیا پتا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے؟ رہنا تو اس نے پھر بھی کتے کا کتا ہی ہے نا، کیا خیال ہے؟ اس کے لیے ضروری نہیں ہے یہ جاننا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، کیونکہ وہ جس ٹریک پر اللہ نے اسے چلایا ہے وہ کتا اس پہ چلتا رہے گا ہمیشہ، وہ رکے گا نہیں اس سے۔ بلی رہے گی قیامت تک، گدھا کیا رہے گا قیامت تک؟ بولو، گدھے کو کبھی کسی نے انسان کا بچہ بولا ہے؟ کیوں بھائی؟ گدھے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن انسان کو کبھی انسان بھی کہا جاتا ہے، کبھی گدھا بھی کہا جاتا ہے، کیا خیال ہے؟ انسان کو کبھی انسان بھی کہا جاتا ہے، بھی کتا بھی کہا جاتا ہے۔ ابھی کتا پن چھوڑ دے، گالی بھی دیتے ہیں اس میں، کتا کہہ دیتے ہیں کسی کو۔ ہاتھی رہے گا، مگرمچھ رہے گا، لیکن انسان کو مختلف نام دیے جاتے ہیں۔ کبھی تو انسان کو کہا جاتا ہے انسان ہے، اور کبھی کہا جاتا ہے گدھا ہے، کبھی کہا جاتا ہے کتا ہے۔ گالی دیتے ہیں نا لوگ، کیا کر رہا ہے بھائی؟ ابھی میں گالی نہیں دینا چاہ رہا، وہ کتے والی گالی، خنزیر بھی کہہ دیتے ہیں۔ بزدل ہو تو لومڑی کہہ دیں گے اس کو، ابے کیا لومڑی بنا ہوا ہے، نہیں گیدڑ بول دیں گے اس کو۔ چالاک ہو تو لومڑی بول دیں گے اس کو۔ احمقوں والے کام کرے تو کیا بولتے ہیں؟ گدھا ہے۔ تو انسان تھوڑی ہے، تو کیا ہے؟ آپ لوگ تو انسان ہو نا، تو آپ تو جواب دو نا میرے بھائی۔ تو کیا کہیں گے اس کو؟
گدھا بول دیں گے. قرآن نے بھی اس حقیقت کو بیان کیا ہے. فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل. انسانوں میں دو کی طرح کے انسان ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یا تو انسان سپیریئر ہے, بہت اعلی مخلوق ہے, اور یا اسفل سافلین, بدتروں سے بھی بدتر مخلوق. دنیا میں کوئی مخلوق جو سب سے بدتر سمجھی جاتی ہو, مثال کے طور پر مسلمانوں کی نظر میں سب سے بدتر مخلوق کون سی سمجھی جاتی ہے؟ خنزیر. تو اللہ کہتے ہیں بدترین مخلوق سے بھی بدتر کیا ہے؟ انسان. یہ اشرف المخلوقات بھی ہے, احقر الورا بھی ہے. تھوڑی گاڑی عربی ہے. اشرف المخلوقات عربی نہیں اردو ہے یہ, مخلوقات تو نہیں ہوگا. تو اشرف کہتے ہیں عزت دار کو. اردو میں شریف کا مطلب شریف ہوتا ہے, جو کہ نہیں ہوتے آج کل, نام ہوتا ہے شریف. اور عربی میں شریف شرافت کہتے ہیں عزت کو. شرافت عربی میں کسے کہتے ہیں؟ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں وہ کوئی اور سینس میں ہیں, عربی میں, بولو ادھر توجہ ادھر نا, عربی میں اس کا سینس کچھ اور ہے. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں بڑا مغرور ہے, دھوکے باز کو کہتے ہیں, متکبر کو کہتے ہیں. جو متکبر ہو, اکڑ ہو, اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ مغرور. عربی میں مغرور اسے نہیں کہتے, عربی میں مغرور کہتے ہیں جس بیچارے کے ساتھ دھوکا ہوا ہو. جس بیچارے کے ساتھ دھوکا ہوا, ایک چیز کسی نے بہت مہنگی قیمت پہ آپ کو بیچ دی تو آپ کو مغرور کہا جائے گا, یعنی جس کو بیچارے کو دھوکا دے دیا کسی نے. تو کچھ الفاظ عربی میں کوئی اور سینس, اردو میں دیکھو عربی میں غریب اجنبی کو کہتے ہیں, کوئی مسافر ہو اس کو غریب کہتے ہیں چاہے وہ کروڑ پتی ہو. لیکن اردو میں غریب کسے کہتے ہیں؟ جس کو عربی میں مسکین کہتے ہیں. تو کچھ الفاظ نا اردو عربی میں چینج ہوتے ہیں. تو اسی طرح میرے بھائی میں کیا مثال دے رہا تھا؟ شریف نہیں کہہ رہے, گدھے کی مثال دے رہا تھا, شریف کی مثال دے رہا تھا. تو شریف کا لفظ عربی میں عزت دار کو کسے کہتے ہیں؟ شرفاء قوم, قوم کے عزت دار لوگ. اور اردو میں کسے کہتے ہیں؟ بیچارہ شریف شرفا قسم کا آدمی. وجہ اس کی ہے کہ جو عربی میں جس کو شریف کہا جاتا تھا نا, عزت دار لوگ, پہلے وہ واقعی شریف ہی ہوتے تھے, تو اس لیے اردو میں پھر ان کو سادہ یا شریف کہا جانے لگا. خیر, تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, تمام مخلوق سے سب سے افضل. کچھ فرشتے ہیں جو انسانوں سے افضل کہلاتے ہیں, لیکن اوور آل تمام مخلوق سے افضل کون سی مخلوق ہے؟ انسان. یعنی علماء کا اختلاف ہے کہ کچھ فرشتوں سے انسان افضل ہیں, یعنی وہ ایک لمبی بحث ہے, اس میں نہیں پڑھتا. اوور آل دیکھا جائے تو سب سے افضل مخلوق اس کائنات میں کون ہے؟ بولو انسان. وہی انسان سب سے بدتر مخلوق بھی ہے اللہ کی نظر میں. اولئک کالانعام بل ہم اضل. قرآن کہتا ہے یہ جانوروں کی طرح ہیں, بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر. جانوروں کے بارے میں قرآن نے یہ کہیں نہیں کہا کہ کچھ جانور ایسے ہیں جو بڑی فضیلت والے ہیں, کچھ جانور ایسے ہیں جو بہت کمتر ہیں. بھائی جانور سارے کیا ہیں؟ سیم. جانور سارے کیا ہیں؟ سیم. تو وجہ کیا ہے؟ یہ اچھے اور برے کی تقسیم انسانوں میں کیوں ہوتی ہے, جانوروں میں کیوں نہیں ہوتی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, جانوروں میں بھی اچھے اور برے کی تمیز یعنی پہچان ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں میرا یہ بکرا بہت اچھا ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو اچھا ہوتا ہے تو کہتے ہیں نا. اور کہتے ہیں یہ بکرا بالکل بھی اچھا نہیں ہے. تو اچھے برے جانوروں میں بھی ہوتے ہیں, صرف انسانوں میں ہی نہیں ہوتے. یہ میرا کتا بہت اچھا ہے, یہ میرا کتا بالکل بھی اچھا نہیں ہے. یہ میری بلی بہت اچھی ہے, یہ میری بلی بالکل بھی اچھی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ لوگ کہ نہیں کہتے. بیوی کی بات نہیں کر رہا, بلی کی بات کر رہا ہوں. کچھ لوگ ڈر گئے کہ میری بیوی اچھی کہہ دیا مفتی صاحب نے, تو آپ کہہ رہے ہوں کہ ہماری بیوی کہاں اچھی ہے. بہت سو کی اچھی بھی ہوتی ہے الحمدللہ, آپ کی نہیں ہے تو ضروری نہیں کہ سب کی نہیں ہے.
اچھا کچھ لوگوں کو کچھ غلط تجربے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ سب کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے. کچھ خواتین جو مجھ سے بہت تپی ہوئی ہوتی ہیں نا, کچھ خواتین ایسی ہیں جو کمنٹس ایسے کر رہی ہوتی ہیں جیسے توے پہ بٹھا دیا ہو ان کو کسی نے لا کے. میرے بیانات پہ وہ کمنٹس ایسے کر رہی ہوتی ہیں میرے خلاف کہ جیسے وہ صوفے پہ بیٹھ کے نہیں بلکہ وہ کمنٹس لکھتے ہوئے کہاں بیٹھی ہوئی ہیں, گرم توے پہ بیٹھی ہوئی ہیں. کیونکہ میں جب بتاتا ہوں کہ مرد حاکم ہے اس کی اطاعت کرو تو ان کے میاں ظالم ہوتے ہیں, ان کے میاں کیا ہوتے ہیں ظالم ہوتے ہیں. اب جب میں بیانات میں یہ بتاتا ہوں کہ کمانا مرد کی ذمہ داری ہے, عورت گھر سنبھالے اور مرد کما کے کھلائے گا, عورت اس کی اطاعت کرے گی شوہر کی, زبان نہیں چلائے اس کے آگے, اس کا احترام کرے, تو وہ تپی ہوئی ہوتی ہیں شوہر کے حقوق سن کے. کیونکہ ان کو کوئی ظالم میاں, تو وہ پتہ کیا کہتی ہیں, ہم کیوں کسی کے غلام بنیں, ہم خود کمائیں گے تاکہ ہم کسی کے غلام نہ بنیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ ان کو اپنے ہسبینڈ سے محبت نہیں ہوتی, تو ہسبینڈ کی ماتحتی میں آنا پسند نہیں ہوتا ان کو. ارے انسان اسی کے آگے جھک جاتا ہے, فرما بردار بنتا ہے جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے. ماں کے قدموں میں بیٹھنے میں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ابا کے چرنوں میں بیٹھنے میں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ دادا کے گھٹنوں میں پہ سر رکھ کے لوگ سوتے ہیں, فخر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میں نے بتایا تھا نا, ہمارے ایک دوست تھے وزیرستان کے, پٹھان تھے, انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. ان کے ماشاءاللہ بچے ہوتے ہیں تو دادا کے یہاں پوتے نواسے بہت ہوتے ہیں. اب تک وزیرستان میں یہی رپورٹ چل رہی ہے, فیملی پلاننگ والے ان کو بھی برباد کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. خیر, تو کہہ رہے ہیں ہمارے دادا جب بیٹھتے ہیں, بقرعید کا دن تھا, وزیرستان کا ہمارا ایک پٹھان دوست تھا, مجھے اپنے کلچر اور سوسائٹی کا واقعہ سنا رہا تھا کہ ہمارے یہاں کیسے ہوتا ہے. کہہ رہے ہمارے دادا جب بیٹھتے ہیں تو ابا کی بھی آواز نہیں نکلتی. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ دادا جب بیٹھا ہو تو ابا کی آواز بولو نہیں نکلتی. دادا کا اتنا روب ہے. اور پھر کہہ رہے ہم بھی بڑے تمیز سے بیٹھے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کے دادا تو کافی بوڑھے ہو گئے ہوں گے, غصہ نہیں آتا؟ کہتے ہیں غصے میں ہی رہتے ہیں ہر وقت. میں نے کہا کوئی واقعہ سنا ہو؟ کہتے ایک دفعہ میں نے دادا کے مزاج کے خلاف کوئی بات کی, دادا نے جوتا اٹھا کے پڑک کر کے مارا مجھے. سب بیٹھے ہوئے پوتے نواسے, دادا نے جوتا اٹھا کے کیا کیا بولو؟ کھینچ کے مارا. میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ کہہ رہا ہنستا ہوا بھاگ گیا باہر, اور سب ہنس رہے تھے کہ دادا کا میٹر آج کیا ہو گیا ہے, شارٹ ہو گیا ہے. مجھے یہ بڑا اچھا لگا, یہ واقعہ 25-30 سال پرانا سنا رہا ہوں آپ کو, لیکن بڑا اچھا لگا. اس سوسائٹی میں دادا کی عزت ہے, کیونکہ وہ یونیورسٹیاں اور کالجوں نے ان نوجوانوں کو ابھی خراب بولو کیا نہیں ہے. جب وہ ڈرامے فلمیں دیکھیں گے برباد ہو جائیں گے. دادا کی جوتی کو ہنس کے لے رہے ہیں کہ آج دادا کی جو 2 تاریں ہیں وہ تھوڑی سی. ایک دادا کے پاس میں گیا, کسی کے دادا تھے, میں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا, انہوں نے نہیں بڑھایا ہاتھ, بس ہلکا سا یوں کیا, کھانے میں لگ گئے. تو مجھے ان کے کسی ریلیٹیو نے کہا کہ دادا آج میٹر کیا چل رہا ہے؟ بوڑھے ہیں نا, بوڑھے لوگ تو بیچارے بیمار ہوتے ہیں, کمزور بھی ہوتے ہیں یعنی اعصابی طور پہ. تو کوئی دور سے آئے ہوئے تھے ریلیٹیو, انہوں نے کہا کہ آج ان کی 2 تاریں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. حضرت کی تھوڑا سا مفتی صاحب احتیاط کرنا, آج یہ غصے میں ہے. تو وہ تو بیچارے معذور بیمار. تو مجھے وہ ان کی تعبیر تھی نا کہ دماغ کی 2 تاریں آپس میں کیا کر رہی ہیں, ٹکرا رہی ہیں. کچھ کنیکشن کیا مل رہے ہیں آپس میں. جب انسان ضعیف ہو جاتا ہے تو دماغ کی باریک باریک تاریں, کتنی تاریں ہیں نا, ہو سکتا ہے ٹکرا رہی ہوں بھائی آپس میں, کرنٹ نکل رہا اس سے, کیا خیال ہے؟ ان کے اوپر کی جو وائرنگ ہے وہ کمزور ہو گئی ہو. تو مجھے کہنے لگے مفتی صاحب تھوڑا سا بچ کے رہنا. وہ بھی پٹھان تھے. دادا کی آج تاریں کیا ہو رہی ہیں, تھوڑی سی ٹکرا رہی ہیں. مجھے اچھا اس لیے لگا کہ بڑوں کا احترام ہے. بڑوں کا کیا ہے؟ احترام ہے. بھائی وہ تو شارٹ ہے, آپ نہیں شارٹ ہو گئے. ان کا میٹر شارٹ ہے, وہ تو بوڑھے ہیں یار, ان کا ہو سکتا ہے, آپ نے برداشت کرنا ہے. یہ نہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے. اینٹ کا جواب پتھر سے تھوڑی دینا بڑوں کے سامنے. احترام تمیز مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہے, شارٹ.
تو میں نے وہ وزیرستان والے کو کہا کہ تم لاؤ اپنے بچوں کو یہاں کالج میں یونیورسٹیوں میں داخل کراؤ اور یہ ڈرامے دکھاؤ جو آج کل آ رہے ہیں, پھر جب تم دادا بنو گے تو پھر اپنے ساتھ حشر دیکھنا ہوگا کیا. وزیرستان سے ایک صاحب آئے ہمارے ادھر, کوئی یعنی ادھر کراچی میں رہنے لگے, میرے پاس آئے, پھر یہ بھی 25-30 سال پرانا واقعہ ہے. کہنے لگے مفتی صاحب اپنے بچوں کو میں کراچی میں لے کر آیا ہوں, یہاں میں نے اسکول کالج میں ان کا ایڈمیشن دلایا ہے, اتنے بدتمیز بن گئے ہیں کہ میری سوچ سے بھی زیادہ. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں یار ہم تو اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرتے تھے, دادا پردادا دادی نانی ان کا ایسا احترام تھا ہمارے دلوں میں اور خدمت کے لیے بھاگتے تھے, اور میرے بیٹے بیٹیاں, میں کوئی بات کرتا ہوں آگے سے جواب دیتے ہیں. میں نے اسے جواب میں کہا ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابھی تو خراب ہوئے نہیں ہیں, ہونا شروع ہو رہے ہیں, ابھی خراب ہوئے بولو نہیں. تعلیم کے نام پہ کلچر کی واٹ لگائی جا رہی ہے, تہذیب کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے. لیبل کیا لگایا جا رہا ہے؟ اچھی تعلیم. تعلیم تو ویسا ہی نہیں ہے, تربیت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے یونیورسٹیوں میں اور بولو کالجز میں. اس وقت اگر امت کی تباہی اور بربادی کے سب سے بڑے ذمہ دار اگر کوئی ادارے ہیں نا تو ہماری یونیورسٹیاں اور کالجز ہیں. ایسی باتیں جب میں کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ مولوی تعلیم کے خلاف ہیں. تعلیم کے خلاف نہیں ہے میرے بھائی, اس ماحول کے خلاف ہیں جو تم تعلیم کے نام پہ ان کو پہنا رہے ہو. تعلیم پوری دنیا میں سیم ہوتی ہے. تعلیم میں کیا ہے؟ میتھ پڑھو گے تو 2+2=4, اس میں کیا کپڑے اتارنا سکھایا جا رہا ہے اس میں؟ بلکہ 4 میں تو اور دماغ چلتا ہے, 4 کر لو. 2+2=, ابے جب بچے پہاڑا یاد کرتے ہیں, ٹیبل یاد کرتے ہیں, 2 1 2 2 2 4, تو شروع میں ہی اس کا دماغ, ان کا دماغ پازیٹیو وے میں جانا شروع ہو جاتا ہے. 2 2 تو شروع میں ہی دماغ ایک دم کلک کرتا ہے کہ یار بات ہی 4 سے شروع, استغفر اللہ میں کہیں اور نکل گیا. خیر, تو ایک تو میرا بھی یار دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے, اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے. اللہ بہت غفور رحیم ہے, معاف کرنے والا ہے. خیر, آپ ٹینشن نہ لیں. تو مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میرے بچے بگڑ رہے ہیں, بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی, بھتیجے. ان کا نا ٹرک اڈا نہیں ہے, ٹرک اسٹینڈ میں بڑا بزنس تھا, وزیرستان سے ٹائروں کا کاروبار تھا ان کا. تو وزیرستان سے وہ موو کہاں ہو گئے؟ ماڑی پور میں ٹرک اڈا میں, ٹرک اسٹینڈ ہے نا, یعنی یہاں پر بزنس موو کیا. تو پھر انہوں نے کہا جب بزنس یہاں ہے تو پوری پریوار کو کہاں لے آئے؟ وہ کراچی میں لے آئے. اور ماشاء اللہ بیڑا کیا ہونے لگا, بچوں کا بیڑا کیا ہونے لگا بولو نا, غرق. تمیز مارکیٹ سے شارٹ. تو میں نے کہا ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. میرے پاس پتہ ہے کیوں آئے تھے کہ آپ کچھ ہمارے گھر میں آؤ, بیانات کرو. یہ بات بہت پرانی ہے, میرا خیال ہے 98 99 نہیں 2002-3 کی بات کر رہا ہوں, 2002 یا 3 کی بات کر رہا ہوں. اس وقت تو پھر بھی تھوڑی سی تمیز مارکیٹ میں چل رہی تھی, سوشل میڈیا تو تھا ہی نہیں اس وقت اس ٹائپ کا. مجھے کہنے لگے میرے بنگلے میں آؤ, کچھ بیعت کرو. بڑے مالدار تھے ماشاءاللہ, کچھ بچوں کو سمجھاؤ سکھاؤ. خیر میرے لیے جانا مقدر نہیں ہوا کیونکہ میں بزی تھا. تو میں نے کہا بھائی جن اداروں میں پڑھا رہے ہو اس کا رزلٹ یہی نکلے گا. اور میں نے کہا ابھی تو آپ اپنے بڑھاپے کا انتظار کرو, ابھی تو آپ کے دادا اور آپ کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. بڑھاپے میں تو میرے بھائی جو ہونے والا ہے, آپ کو وہ ڈائلاگ یاد آئے گا, تیرا کیا ہوگا کالیا. بڑھاپے میں تیرا کیا ہوگا, تیرا کیا ہوگا کالیا. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو یونیورسٹیوں میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تم انڈیپینڈنٹ ہو. میرا جسم میری, بولو نا جملہ تو مکمل کرو, میرا جسم میری مرضی, میں آزاد ہوں. پیرنٹس سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں یہ ایک سائنسی حقیقت ہے, اس سے زیادہ اس کا کوئی تعلق. بھائی جو پیرنٹس کا, جو قرآن نے کہا ماں نے تکلیفیں اٹھائیں, ماں کا حق ہے, وہ دودھ پلاتی ہے, باپ چھت میسر کرتا ہے, اس کے بلڈ سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا. وَأُولُو الْأَرْحَامِ,
بعضهم اولا ببعض کی فی کتاب اللہ, جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان سے تمہارا ایک ریلیشن ہے, بلڈ ریلیشن, خونی رشتے ہیں, تو یہ سب سے پہل ہیں. کچھ بھی احسان نہ ہو, رشتہ تو ہے نا, بلڈ ریلیشن تو ہے, اللہ نے ان کے جسم سے تمہیں پیدا کیا, یہ ریلیشن بھی اللہ مانتا ہے, چاہے ان کے احسانات نہ بھی ہوں, بس یہ جو ریلیشن ہے خون, اس کی بڑی ویلیو ہے اسلام میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو سب صحابہ اس انتظار میں تھے ہمارے ہاں ٹھہریں. آپ نے فرمایا نا 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 این اخوال بنی عبد المطلب, میرے دادا کا ننیال ہے یہاں پہ, یعنی میرے رشتہ دار نکل رہے ہیں یہاں پہ, تو جب تک رشتہ دار ہیں غیر رشتہ داروں کے گھر کیوں جاؤں میں. اور رشتہ دار کیا تھے؟ عبد المطلب, جو میرے دادا ان کا ننیال. کتنی دور کا رشتہ نکالا کہ نہیں نکالا؟ اب کوئی کہے بھائی آپ کے دادا کے ننیال کے آپ پر کیا احسانات ہیں. بھائی احسانات چھوڑو, جب تک ریلیشن ہے, خونی رشتہ موجود ہے, تو رشتوں کو ہمیشہ غیروں پر ترجیح دی جائے گی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سے بات نکل رہی ہے, کیا کروں, ٹاپک سے ہٹ جاتا ہوں پھر میں. تو آپ نے کون سے ایم اے اسلامیات کے پیپر دینے میرے بھائی؟ تو ہم تو اصلاحی بات کریں گے نا, جو بات فائدے مند ہوگی وہ مارکیٹ میں پارسل کر دینی چاہیے. ہمارے ایک جاننے والا تھا, انہوں نے کیا کیا, ایک سائیکل تھی ان کے پاس. اس زمانے میں سائیکل کی بھی بڑی ویلیو ہوتی تھی, اچھی سائیکلیں. یہ بات بھی بہت پرانی کر رہا ہوں, وہی میرا خیال ہے 90s کی بات کر رہا ہوں. تو وہ بھائی کو جب باہر جاب لگ گئی تو اس نے اپنی سائیکل گفٹ کی. چھوٹا بھائی بھی تھا, وہ چاہتا تھا مجھے دے دو, اور ایک دوست تھا وہ چاہتا تھا مجھے دے دو. اس نے کیا کیا, وہ چھوٹے بھائی کو ناراض کر کے کس کو دے دی سائیکل؟ دوست کو دے دی. تو ہمارے جو دوست احباب تھے اس چیز کو بڑی اچھی نظر سے دیکھا کہ یار دوستی کا حق نبھایا اس نے. کیا نبھایا؟ دوستی کا حق نبھایا. یہ ہوتی ہے دوستی. ہمارا چونکہ ہمارے والد صاحب تبلیغ میں ہوتے تھے, دینی باتیں کرتے تھے, ہماری سوچ کافی حد تک صحیح ٹریک پہ آ چکی تھی. مجھے یاد ہے میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ غلط کیا. اللہ تعالیٰ نے بھائی کے رشتے کو دوست کے رشتے پر بولو مقدم کیا. یہ غیروں کی تعلیمات ہیں, اسلامی تعلیمات یہ نہیں ہے. بھائی پہلے ہے, دوست بولو بعد میں. بھائی پہلے ہے, کوئی وجہ نہ بھی ہو, بس اللہ نے کہہ دیا نا, بس ختم. میں نے کہا مرو گے وراثت بھائی کو ملے گی دوست کو ملے گی ہے. اور کمال کی بات یہ کہ جب کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے لوگ بھائی کو فون کرتے ہیں, دوست کو نہیں کرتے فون. سب سے پہلے کسی ریلیٹو کا نمبر نکالتے ہیں. خیر, تو کہاں سے کہاں نکل لیے ہم. تو میں یہ کہہ رہا تھا, وہ وزیرستان والے ہمارے دوست تھے, ان سے میں نے کہا ابتدائی عشق ہے, روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. میں نے کہا بھائی ان کو یونیورسٹیوں میں یہ پڑھایا جا رہا ہے, بعض دفعہ پڑھایا ایسے نہیں جا رہا ہوتا, ذہن بنایا جا رہا ہوتا ہے, ذہن بنایا جا رہا ہوتا. مثال کے طور پر کچھ چیزیں تعلیم دی جاتی ہیں منہ سے بول کے نہیں, اپنے عمل سے. آپ کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا کا یہ مزاج بننا شروع. مثال کے طور پر کچھ اسکالرز ایسے ہیں, ان کی کتابیں پڑھیں یا ان کی تقریریں سنیں, وہ کسی عالم کی مخالفت نہیں کر رہے ہوتے, لیکن ان کی تقریریں سن کے پڑھ کے انسان سب کے خلاف ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے بس یہی دنیا میں ایک نازل ہوا, باقی سارے کیا ہیں, سارے خراب ہیں. یعنی مائنڈ ایسا بن جاتا ہے. اسی طرح یاد رکھو, کچھ لوگ گھروں میں ماحول ایسا بناتے ہیں, زبان سے کچھ نہیں کہتے, ماحول ایسا بناتے ہیں کہ اولاد بدتمیز بن جاتی ہے. اولاد کیا بن جاتی ہے؟ بدتمیز. مثال کے طور پر آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے باپ کا احترام نہیں کر رہے, تو آپ کے بچے تمیزدار بنیں گے یا بدتمیز بنیں گے؟ بولو نا. آپ صبح و شام اپنی اولاد کو ماں باپ کے احترام پر تقریریں سناؤ, لیکن بچے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ابا اپنے ابا کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتا ہے. تو آپ زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے, آپ کے عمل سے آپ کی اولاد آٹومیٹیکلی کیا بن رہی ہے؟ بولو یار, آپ لوگ تو بول ہی نہیں رہے, بدتمیز بن رہی ہے. تو بول لینا, اس میں کیا جا رہا ہے. آپ کی بیگم آپ کے سامنے چیختی ہے, آپ کہیں مجھے کیسے پتا چل گیا؟
آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب ہمارے گھروں کی باتیں آپ کو کون بتا رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں بالفرض چیختی ہے. یہ بالفرض کا لفظ یہاں مقدر ہے, چھپا ہوا ہے. بالفرض آپ کی بیگم آپ کے سامنے بولو چیختی ہے, بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو بچیوں کی ماں اپنی بیٹیوں کو یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ تم بھی سسرال جا کے اپنے ہسبینڈ کے سامنے اسی اسٹائل سے, جملہ مکمل کرو, چیخنا. زبان سے تو وہ اس کو بہشتی زیور پڑھا رہی ہے, شوہر کے حقوق, ساس کے حقوق, بہشتی زیور میں لکھی ہوئی ہیں سب باتیں. گھر میں چیخنا, لقمان علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹے کو کہ اونچی آواز سے مت چیخو, کیونکہ سب سے بری آواز کس کی ہوتی ہے؟ گدھے کی ہوتی ہے. تو گدھے کو گدھا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ چیختا, تمیز سے بات ہی نہیں کرتا. دیکھو بلی کو جب کوئی کام کی ضرورت ہو تمیز سے بتا دے گی, میاؤں میاؤں کرے گی, آپ سمجھ جاؤ گے کچھ بھوک لگ رہی ہے. گدھا وہی بات جو بلی آرام سے کر رہی تھی, گھوڑا آرام سے کر رہا تھا, گائے آرام سے کر رہی تھی, وہی بات جب گدھا کرتا ہے کہ مجھے گھاس چاہیے, یا لوڈ زیادہ رکھ دیا, تھوڑا سا سریا اتار اس پہ سے. یہی ہوتا ہے نا گدھے کے دو ہی مسئلے ہوتے ہیں گدھے کے ساتھ, لوڈ زیادہ ڈال دیا اس کے اوپر, یا اس کو بھوک لگ رہی ہے. تو گدھا یہ بات تمیز سے کرنے کے بجائے کیا کرے گا؟ پورے پریشر کے ساتھ اپنے پھیپھڑوں میں ہوا بھرے گا, اتنی ہوا بھر لے گا کہ دنیا میں آکسیجن کا لیول اسی وقت, اگر سارے گدھے ایک ساتھ چیخنا شروع کر دیں میرا خیال ہے ہم سب دم گھٹنے سے مر جائیں, اتنی آکسیجن کھینچ لیتا ہے. اور اس کے بعد پورے پریشر کے ساتھ آواز نکالتا ہے, اور پھر جو گیئر مارتا ہے نا بار بار, پھر پریشر سے آواز کھینچے گا, پھر نکالے گا. بھائی یہ بات آرام سے بھی کہی جا سکتی ہے یار. تو گھروں میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں آرام سے بات کر رہے ہیں, کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کوئی بات سمجھانی ہو آرام سے سمجھاتے ہیں. بیگم آرام سے اپنے ہسبینڈ کو بول دیتی ہے, ساس بہو کو آرام سے کہہ دیتی ہے بیٹا تم میرے بچوں کی طرح ہو, مجھے بھی روٹی پکانی نہیں آتی تھی, اب تم آئی ہو تو تھوڑا سا ظاہر ہے جیسے میں سیکھی تھی تو تھوڑا سا تم بھی آہستہ آہستہ انشاءاللہ سیکھ جاؤ گی, کوئی بات نہیں, بہت اچھی روٹی ہے, تمہارے حساب سے تم نے بہت اچھی روٹی بنائی. تمیز سے اس کو محبت سے سمجھا. لیکن ایسا مارکیٹ میں ہوتا نہیں ہے. اسٹائل وہی ہوتا ہے جو کس کا ہے؟ گدھے کا. بعض دفعہ وہ اسٹائل مانوی طور پہ ہوتا ہے, یعنی لہجہ تو بڑا نرم ہوتا ہے لیکن اس کے اندر اتنی تلخی بھری ہوئی ہوتی ہے کہ آگ لگ جاتی ہے تن بدن میں. مثال کے طور پر ساس بہو کو بول دے, بڑے آرام سے بولے, ایک تو چیخ کو بولے تجھے روٹی پکانی نہیں آتی, تجھے تمیز نہیں ہے. ایک ہے کہ آرام سے بولے اور صرف بڑے میٹھے لہجے میں بول لے کہ تمہاری ماں نے تمہیں روٹی بھی نہیں سکھائی, یہ بھی ہمیں سکھانا پڑے گا, یعنی کہ تمہاری ماں نے تو کچھ سکھایا ہی نہیں. بڑے آرام سے کہا لیکن تن بدن میں آگ لگا دی بہو. اور آج کل جو مارکیٹ میں بہویں آ رہی ہیں وہ پھر اس جو ریپلائی دیتی ہیں نا وہ تو ایسی آگ لگتی ہے کہ الامان والحفیظ. وہ پہلے زمانے میں نیک شریف شرفا بہویں ہوتی تھیں, وہ بیچاری ڈپریشن کی مریض بن بن کے مر جاتی تھی ایک دن ساسوں کے تانوں سے. آج کل وہ اینٹ کا جواب کس سے دیا؟ اماں ابا کو نہیں مان رہی, وہ ساس کو کہاں سے مانے گی؟ خیر, تو ایسا رپلائی ہوتا ہے. تو یہ ہے ماحول بنانا. آپ گھر کا ماحول کیا کر رہے ہو؟ خراب. ہم جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے پاس گئے, دیکھو کچھ مولانا لوگ ممبر پہ بلا وجہ چیخ رہے ہوتے ہیں, بلا وجہ. ایک تو بعض موقع پہ جذباتی ہو کے جوشیلی تقریر وہ تو بنتی ہے, ٹھیک. بعض ٹاپک ایسے ہوتے ہیں آرام سے بھی کہے جا سکتے ہیں لیکن وہ بلا وجہ ممبر پہ 2-2 فٹ اچھل رہے ہوتے ہیں, ہاں ہو ہی ہاں, اور ہر بات کو مناظرے کے انداز میں بیان کر رہے ہوتے ہیں, ہر بات پہ مناظرے کا چیلنج, یہ میرے سامنے بیٹھ جائے میں یہ کر دوں گا. تو ان کو سننے والے اسی طرح کے بدتمیز بن جاتے ہیں. ان کو سننے والے بولو ہر بات کو لائٹ موڈ میں لینے کے بجائے وہ ہر بات کو میں جذباتی ہو رہے ہوتے ہیں. ہر بات میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مناظرے, اور ایک آرام سے ایک بات کو لیا جا سکتا ہے اس کے بجائے جیسا آپ کا مینٹور ہوگا نا, آپ جس کی تقریریں سنتے ہو, جس کو زیادہ تر دیکھتے اور سنتے ہو, آپ کا مائنڈ بالکل ویسا بننا شروع ہو جاتا ہے. آپ بھی ویسے ہی ہو جاتے ہو تھوڑے دنوں میں.
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پست تھی اور بات کرتے تھے تو ایسے جیسے منہ سے پھول جھڑتے ہیں. نصیحت کا انداز انتہائی میٹھا, کبھی آپ کو چیختے چلاتے نہیں دیکھا گیا. اسی وجہ سے صحابہ کا ذہن بھی ایسا ہی بن گیا تھا. یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی نے کسی خطیب کو دیکھا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, وہ خطیب ممبر پہ بہت ہاتھ چلا رہے ہیں نا ایسے ایسے کر کے, تو ان صحابی نے فرمایا برباد ہو جائیں تیرے ہاتھ, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بیان کرتے ہوئے کبھی نہیں سنا. پوری حدیث کا متن انشاءاللہ کبھی پڑھ کے سناؤں گا. تو کیا ہوتا ہے کہ جو اس طرح کے مولاناؤں کو سن رہے ہوتے ہیں وہ ایگریسو ہو جاتے ہیں. تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زبان سے نصیحت الگ بات ہے, ماحول آپ کیا بنا رہے ہو. اگر بیٹا باپ کے سامنے چیخ رہا ہے تو اس کی اولاد بھی باپ کے سامنے چیخے گی. اگر شوہر بیوی سے تمیز سے بات نہیں کر رہا, بہت سے میاں ایسے مارکیٹ میں پائے جاتے ہیں آپ لوگ کے علاوہ, کہ وہ بات بیگم کو بہت محبت سے آرام سے اس کی عزت کے ساتھ اس کو بتائی جا سکتی تھی لیکن تمیز سے وہ بتاتے نہیں ہیں. تو جب آپ کے بیٹے یہ دیکھیں گے کہ ہمارا ابا ہماری اماں سے آج تک اس نے تمیز سے بات نہیں کی ہے, ہمیشہ اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے, اس کو باندی بنا کے رکھا ہے, تو ایسے خاندان میں جب بھی بہو آئے گی تو وہ بھی لونڈیوں اور باندیوں کی طرح ہی رہے گی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے وہ کیسے رہے گی, لونڈیوں اور باندیوں کی طرح ہی رہے گی. میں نے ہر طرح کے خاندان بہت گھوما ہوں, اور آج سے نہیں, شروع سے ہی ایسے ایسے میں نے خاندان دیکھے ہیں جہاں سب سے پہلے تو میرے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, وہ اپنی زوجہ سے بات کیسے کرتے تھے, مجھے یہ باتیں کرتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے, ریکارڈنگ ہو رہی ہے, گھر والے کہیں گے آپ تو نہیں کرتے ایسے. بات تو اچھی کرنی چاہیے نا, والے ہم عمل کریں نہ کریں, کیا خیال ہے بھائی. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی خدمت میں جب ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ حضرت کا طلبہ سے بات چیت کرنے کا اسٹائل کیا تھا. میرے شیخ ٹھیٹھ مولوی تھے. پہلی بات یہ, ٹھیٹھ کیا تھے؟ مولوی. اسکول میں نہیں پڑھے تھے نہ کالج میں, یعنی باہر کا اثر بالکل نہیں لیا. عام طور پہ مشہور یہ ہے مولویوں کے بارے میں کہ بدتمیز ہوتے ہیں, بد اخلاق ہوتے ہیں, مشہور یہ ہے. میں نہیں کہہ رہا ایسا ہوتا ہے, کیونکہ لوگوں نے اوریجنل مولوی دیکھے ہی نہیں ہوتے. ہم جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں گئے, وہ تو ٹھیٹھ مولانا. کیا تھے وہ؟ ساری زندگی مدرسوں میں گزری ان کی, اسکول کالج نہیں دیکھا انہوں نے, علماء صلحاء کی صحبت میں. لیکن ہم نے ان کے بات چیت کا جب اسٹائل دیکھا, ہم نے کہا یہ کیا ہے, ایسے بھی بات ہوتی ہے. حضرت نے, مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی یہ کہا ہو کہ یہ گلاس لے جاؤ, یہ گلاس اٹھا کے لے جائیے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ یہ کس طرح سے بات ہو رہی ہے؟ طلبہ سے بات ہو رہی ہے جو شاگردوں کے بھی شاگرد ہیں. آئیے, حالانکہ حضرت تھے پنجابی, ٹھیٹھ پنجابی. نہیں آئی سمجھ میں؟ لدھیانہ کے پنجابی تھے, صحیح ہے نا. حضرت کی جو مدر لینگویج تھی وہ کیا تھی؟ پنجابی. بات چیت کا اسٹائل دیکھو, جب طلبہ سے بات کر رہے ہیں, آئیے بیٹھیے کھائیے جائیے. حضرت فرماتے تھے میں اپنے گھر والوں سے, اپنی اہلیہ سے بھی ایسے بات کرتا ہوں. اور حضرت نے یہ تحریر لکھی ہے, اپنی سوانے میں خود لکھوایا یہ, کہ میں نے اپنی زوجہ کو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ کھانا بنا دو. یہ الفاظ بولو نیا, کھانا بنا دو کہتے ہیں, اس سے نوکروں والی اسمیل آتی ہے اس جملے سے. نوکروں کو کہا جاتا ہے یہ کر دو وہ کر دو. بیوی نوکر نہیں ہے, شریک حیات ہے. آپ لوگ بے ہوش نہ ہو جائیں کہیں, گرمی پہلے ہی بہت زیادہ ہو رہی ہے. حضرت فرماتے تھے بیوی لونڈی یا نوکر نہیں ہے, وہ شریک حیات ہے. تو حضرت فرماتے تھے گھر کے کام تو بیوی نہیں کرنے ہیں نا, باہر کے کام مرد کے ذمے, گھر کے کام کس کے ذمے؟ عورت کے ذمے. تو حضرت فرماتے تھے میں اپنی اہلیہ سے کہتا ہوں, گھر والوں سے کہتا ہوں کھانا رکھوا دیں, حالانکہ رکھنا انہوں نے ہی ہے, کھانا رکھوا دیں. یعنی ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ رکھیں یا کوئی اور رکھے, وہ تو رکھنا آپ نہیں ہے, لیکن یہ آرڈر والا جملہ کہ آپ رکھ دو, آپ کھانا اٹھا لو, آپ برتن یہ کر دو, نہ رکھوا دیں.
سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں ہے؟ اور حضرت فرماتے تھے وہ لوگ انتہائی درجے کے بے غیرت ہیں. یہ الفاظ تو میں بہت دفعہ سنے ہیں کہ جو اپنی بیوی سے پاؤں دبواتے ہیں یا جوتے پالش کرواتے ہیں. اور یہ بات حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بھی لکھی ہے. جو اپنی بیوی سے بولو اپنے پاؤں دبواتے ہیں یا اپنے جوتے پالش کرواتے ہیں. اس میں ایک جملہ ایڈ کر دیتا ہوں, آپ لوگ بے ہوش نہ ہو جائیں. یہ جب ہے جب نوکروں کی طرح اس کو آرڈر دیا جائے. اگر آپ کی بیوی محبت میں آپ کے پاؤں دبا دے, محبت میں آپ کے جوتے پالش کر دے, تو محبت کا وہ ایک الگ دنیا ہے. یہاں ان لوگوں پہ رد ہو رہا ہے جو آرڈر دے کے بیویوں سے یہ کام کرواتے ہیں. لیکن ہمارے حضرت کا مزاج تو یہ تھا, ہمیں پتا تھا کہ حضرت کی اہلیہ اگر محبت میں بھی حضرت کے جوتے صاف کریں تو حضرت یہ کام نہیں کرنے دیں گے. حضرت کو اس سے گھن آتی تھی اس کام سے. تو جب آدمی ایسے خاندانی لوگوں میں بیٹھے گا, کیوں حضرت کا کلچر ہی یہی تھا, باپ دادا سے چلا آ رہا تھا یہ, تو تمیز سے بات کرنا. ایک دن کیا ہوا, کسی استاذ نے ایک طالب علم کو کہہ دیا کہ چپل الٹے کر کے, بالکل یہ والی سائڈ نہیں, سر پہ رکھ کے کھڑے ہو جاؤ. حضرت کو بہت غصہ آیا کہ ایسی توہین آمیز سزا کے جوتے سر پہ رکھوا لیے. طالب علم ہے, وہ قابل احترام ہے, علم سیکھ رہا ہے, انسانیت بھی ہے, یہ سزا ٹھیک نہیں ہے, بالکل یہ نہیں چلے گی بالکل. تو اب بتاؤ جو ماحول بنے گا, وہ میں نہیں کہہ رہا کہ میں اتنا نیک بن گیا, میں نہیں کہہ رہا, لیکن اثر تو پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ کیا خیال ہے؟ اثر تو پڑے گا کہ نہیں پڑے گا انسان. اور اگر ایسے لوگوں میں بیٹھے گا جو بات ہی نہیں تمیز سے کرتے, ادھر آؤ ہے کیا کر رہا ہے. بعض جگہ طلبا کے ساتھ یہ سلوک, ادھر آؤ ہے, پڑا ایک لگایا, پانی اٹھا, تیرے باپ کے نوکر لگے ہوئے یہاں پہ, پانی رکھ کے چلا گیا ہیں. اور آسان مثال لے لو یار, ہمارے یہاں جب گاڑی چلاتے ہیں پوپ پوپ, دیکھا ہے نا آپ نے, ہر وقت ہارن پہ بٹن پہ ہاتھ ہوتا ہے بلا وجہ. ارے آگے سگنل بند ہے, وہ تیرے سے آگے جو گاڑی والا کھڑا ہے وہ کیسے چلے گا؟ کم بخت تجھے نظر آ رہا ہے سگنل بند ہے, پھر کیوں پوپ پوپ پیچھے سے دبائے جا رہا ہے؟ اس کا مطلب پاگل ہے نا, بد اخلاق ہے. دیکھو چیخا صرف منہ سے نہیں جاتا, باجوں سے بھی چیخا جاتا ہے. کوئی بھی چیز ڈھپن ڈھپ بجانا شروع کر دو, اس کا مطلب چیخ رہے ہو آپ. یہ میں نے یہاں بہت دیکھا ہے. آگے جگہ نہیں ہے, رش ہے, تجھے بھی پیچھے والے کو نظر بھی آ رہا ہے, پھر بھی وہ کیا کرے گا؟ پوپ پوپ بس بجائے جا رہا ہوگا, بجائے جا رہا. کیوں بجا رہے ہیں؟ بس احتیاطاً, تاکہ جگہ جیسے ہی ملے آپ نکل جاؤ. بھائی تھوڑی دیر صبر کر لے, چپ کر کے بیٹھ جا. پیٹرول پمپ پہ لائن لگی ہوئی ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے وہ اس کی گاڑی میں پیٹرول ڈال رہا ہے, ابھی اس سے پیسے کلیکٹ کر رہا ہے, پیچھے سے کیا کرے گا؟ پوپ پوپ بجانا شروع کر دے گا. آپ باہر ملکوں میں جاؤ, اس حرکت کو انتہائی برا سمجھا جاتا ہے کہ چپ کر کے کھڑا ہو جانا, ہم بھی تو کھڑے ہوئے ہیں, ہم بھی تو کھڑے ہوئے, چپ کر کے کھڑا ہو جا بھائی, تو کیا ضرورت ہے تیرے کو بار بار ہارن بجانے کی. اور میں نے تو اتنی مثالیں دیکھ رہا ہوتا ہوں نا, آبزرو کر رہا ہوتا ہوں, جہازوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. اب دیکھو ایئر ہوسٹس نے اعلان کر دیا نیچے اتر جائیں, کیا خیال ہے؟ اعلان ہوتا ہے نا, نیچے اتر جائیں. تمیز. پڑھے لکھے لوگ کیا کریں گے؟ اٹھیں گے, اپنا سامان اتاریں گے, کھڑے ہو جائیں گے کہ بھئی جب آگے جگہ بنے گی, کسی کو بھی یہاں رہنے کا شوق نہیں ہے, کوئی بھی اپنی خوشی سے یہاں نہیں بیٹھا ہوا کہ اب مجھے جہاز اچھا لگ رہا ہے میں یہی رہوں گا, سب کو جانا ہے. تو شریف تربیت یافتہ آدمی ہوگا, اپنے جذبات پہ قابو ہوگے, اس کے آرام سے بیٹھا ہو, ایسے ریلیکس, کوئی چہرے پہ ٹینشن نہیں ہوگی اس کے, کوئی پسینہ نہیں نکل رہا, کوئی غصہ یوں نہیں دیکھ رہا ایسے ایسے کر کے کہ کب آگے جگہ ملے تو میں نکلوں. وہ آرام سے بیٹھا ہوگا, گپ شپ بھی لگا رہا ہوگا, اور بھائی سناؤ کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک. جیسے جیسے لوگ چلنا شروع ہوں گے چلتا رہے گا. لیکن جو بد تہذیبی لوگ ہوتے ہیں نا, وہ بھی میں نے دیکھے ہیں اپنے, بلکہ سفر بھی کیا, اب یہ نہیں بتاؤں گا کون ہے وہ کیا کرتے ہیں, چلو بھائی آگے چلو نا, چلو نا, چلو بھائی یار آرام سے بیٹھ جاؤ, یہ ان کو شوق تھوڑی ہے جہاز میں کھڑے رہنے کا, چلو نا چلو نا.
تو آپ نے دیکھا ہوگا ایسے لوگوں کو لائن میں بلا وجہ پش کرنا شروع کرتے ہیں, چل بھائی کیا ہو گیا. اس کا مطلب یہ ڈپریشن کا مریض ہے, اور دوسروں کو بھی. یہ شادی ہو جائے نا تو بیگم کو ڈپریشن کا لازمی مریض بنائے گا یہ آدمی. ایسے ہی لوگ ناکام زندگی گزارتے ہیں. کیوں؟ ہر جگہ یہ یہی کرے گا. یہ ہر جگہ اس کی طبیعت میں سکون نہیں ہے. یہ جب پیدا ہوا تھا تو اس کی اماں توے پہ بیٹھی ہوئی تھی, اور پیدا ہوتے ہی اس کو بھی گرم گرم توے پہ بٹھا دیا تھا. اب یہ گرم توے پہ بیٹھنے کا عادی ہے, لہذا جیسے گرم توے پہ انسان ٹک کے نہیں بیٹھ سکتا, ہلتا رہے گا ساری زندگی. یہ کیا کرے گا؟ ہلتا رہے گا. اس کی طبیعت میں چین اور سکون بولو نہیں, آرام سے نہیں بیٹھے گا. اب یہ کہیں, ہمارے ایک دوست تھے, ان کو نہیں پتا چلے گا ان کی غیبت ہو رہی ہے, کسی کو نہیں پتا چلے گا, تو غیبت ہے ہی نہیں جب پتہ ہی نہیں چل رہا. مجھے یاد ہے ایک دن مجھے اپنے گھر لے کر گئے چائے پلانے کے لیے. یہ بھی 2000 کا واقعہ ہوگا میرا خیال. اپنے گھر لے گئے. مجھے پتا چلا تھا کہ ان کے گھر میں بیگم سے جھگڑے بہت ہوتے ہیں, اور ایک دو بیویوں کو ان کی طلاق بھی ہو چکی ہے. طلاق کے بعد پھر شادی کی, پھر طلاق کے بعد پھر شادی کی, اس طرح سے چل رہا تھا سیٹ اپ. خیر وہ ان کا ذاتی معاملہ تھا, میں نہیں گھسا اس معاملے میں. کیا ہوا کہ جی مجھے لے گئے کہ چلیں آپ کو گھر بیٹھتے ہیں, ذرا چائے پیتے ہیں, کچھ کام ہے تھوڑا سا. میں نے کہا ٹھیک ہے. گھر میں انہوں نے دروازہ نوک کیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ فلیٹ تھا ان کا دروازہ. کیا کیا؟ ٹک ٹک ٹک, ایک دفعہ نوک کیا. اس کے بعد دھاپ 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 کوٹنا شروع کر دیا. کھولو دروازہ, چیخنا شروع. میں نے کہا یہ بندہ کیا ہے, بولو ادھر سے کیا ہے. باہر ان کی بیگم نے آگے دروازہ کھولا اور پھر ڈانٹا, یہ گھنٹے سے کھڑا ہوا ہے. اس نے کہا بھیا آ رہی تھی, واش روم میں تھی, فلانی تھی, وغیرہ وغیرہ, 20 مسئلے ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ جو طلاقیں اس کو ہوئی ہیں نا, آج مجھے وجہ سمجھ میں, یہ بندہ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ توے پہ. اب یہ کبھی بھی توے سے نہ اترے گا, اور توے پر یہ کیا کرے گا؟ اچھلتا رہے گا. تو توے پہ بیٹھا وہ کبھی تمیز سے بات کرے گا؟ وہ تو غصے میں رہے گا ہر وقت. تو ایسا ایگریسو آدمی ہر وقت بھنایا ہوا, ہر وقت ذرا ذرا سی بات پہ 2 فٹ اچھلنے والا, چیخنے والا, چلانے والا. آج کل ڈراموں فلموں میں یہی سکھایا جا رہا ہے. اٹھا کے پلیٹ توڑ دی, ہاں نکل جاؤ یہاں سے, چماٹ مار دیا رکھ کے. تو جو یہ ڈرامے فلمیں دیکھیں گے وہ کیا بنیں گے؟ دیکھو ڈراموں میں جان پیدا کرنے کے لیے چیخنا چلانا ان کا ایک حصہ ہے. پورا ڈرامہ تمیز سے گزرا جائے تو وہ ڈرامہ تھوڑی ہے, وہ تو ریئل لائف ہو گئی نا بھائی, وہ تو ریئل ہو گئی. تو ایکشن بازیاں, چیخنا چلانا اور ایکشن مارنا اور اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنا اور چھچور پنا, یہ سب ڈراموں کا, فلموں کا حصہ ہیں. تو جو لوگ ان چیزوں میں پڑیں گے وہ یا تو چھچورے بن جائیں گے, سنجیدگی ختم ہو جائے گی, کھڑے کھڑے ہل رہے ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ کھڑے کھڑے کیا ہوتے ہیں؟ ہل رہے ہوتے ہیں. اور یا وہ غصے کے تیز ہو جائیں گے, چیخیں گے, چلائیں گے, خودکشیاں کریں گے, اپنے آپ کو غموں میں ماریں گے, پھوڑیں گے. کیونکہ یہی ہوتا ہے کہ جی وہ معشوقہ بھاگ گئی تو عاشق نے خودکشی کر لی, عاشق نے سر جا کے دیوار پہ مار دیا, عاشق پاگل ہو گیا اور یہ ہو گیا, بچہ مر گیا تو ماں نے جو ہے نا سر نوچنا شروع کر دیا اور چیخ رہی ہے. یہی ڈراموں فلموں کی کہانیاں ہیں. تو جو یہ دیکھے گا ریئل لائف میں بھی کیا کرے گا؟ وہ یہی کچھ کرے گا. تو یہ کوئی کامیاب زندگی کی علامت؟ ڈرامہ تو اس کا اینڈ تو رائٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے, کیسے ختم کرنا ہے اس نے اینڈنگ. جو ریئل لائف میں جب آپ یہ ڈرامے کرو گے تو اس کی اسٹارٹنگ آپ کے کنٹرول میں ہوگی, اینڈنگ قدرت کے کنٹرول میں ہے. اس کے جو سائڈ افیکٹ ہے نا وہ کیا ہوں گے؟ وہ نہیں ہوں گے کہ ہیرو ہیروئن کا آپس میں ملاپ ہو جائے گا. وہ ایسے ہوں گے کہ ٹرین کے نیچے آ کے مرو گے کسی دن. سمجھتے نہیں ہے بات کو, نکل پڑتا ہے رات کو. جو نہیں پڑے گا رات کو کیسے سمجھے گا بات کو میرے بھائی. تو وہ وزیرستانی دوست کا میں قصہ سنا رہا تھا. انہوں نے کہا مفتی صاحب میرے بچے کیا ہوتے جا رہے ہیں کراچی آنے کے بعد؟ بدتمیز. میں نے کہا اس میں کراچی کا قصور نہیں ہے, کراچی کی تہذیب تو پوری دنیا میں ونس اپون اے ٹائم مشہور تھی. ابھی بھی کراچی کے بڑے اچھے اچھے علاقے ہیں, جا کے رہو تمیز ملے گی آپ. یہ ہماری یونیورسٹیوں نے اور کالجز نے کلچر تباہ اور برباد کیا ہے.
کیونکہ یونیورسٹیوں میں تعلیم تو ہم گوروں سے لے رہے ہیں, ساتھ ساتھ کلچر بھی کس سے لے رہے ہیں؟ انگریزوں سے لے رہے ہیں. ان بیچاروں کا اپنا ہی کلچر نہیں ہے تو ہمارا, ان کا تو ہے ہی نہیں کلچر. اب بتاؤ مجھے, ہمارے جو سائیکیٹرسٹ ہیں جو بچوں کی نفسیات پہ ماسٹرز کرتے ہیں وہ وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہاں سے پڑھ کے آتے ہیں؟ وہاں سے. حالانکہ ان کے یہاں بچے ہیں ہی نہیں. یعنی وہ قوم ان کو بچے پالنا سکھا رہی ہے جن کے اپنے بچے ہی نہیں ہیں, ہوتے ہی نہیں ہیں. یہ تو مجھ سے سیکھنا چاہیے جس کے بچے ہوں. میرا کیا خیال ہے بھائی؟ یا ان سے سیکھنا چاہیے جن کے ہوں بچے. بچے ہی نہیں ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ بچوں کی تربیت. یہ پاگل پنا ہے یا نہیں ہے یار؟ ایک ہے موٹیویشنل اسپیکر آتے ہیں یوٹیوب پہ, بچوں کی تربیت کے حوالے سے بتا رہے تھے, کچھ صحیح کچھ بہت سی غلط باتیں بھی کر رہے تھے. تو مجھے خیال ہوا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھو آپ کے کتنے بچے ہیں, آپ نے کیا کیا ان کا, آپ تو بتاؤ آؤٹ پٹ کیا ہے اس کا. آپ کا اپنا بھی ایک آدھ ہوگا. کچھ خواتین سمجھا رہی ہوتی ہیں ایکچولی بچوں کی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے لیے ٹھش پش اس طرح انگلش میں جام ہو. آپ کے بچے کتنے ہیں؟ ایک ہے, دوسرا 6 سال کے بعد ہوا ہے. آپ تو سب سے بڑی ظالم ہو, اپنے بچے کو بہن بھائی سے محروم کر دیا آپ نے. بچے کے لیے کھلونے بہت ضروری ہیں یا نہیں ہیں؟ بتاؤ. ساری دنیا کے ڈاکٹر اس پر متفق ہیں کہ بچے کی جو مینٹل ہیلتھ ہے نا اس کے لیے کھلونے ضروری ہیں. بچے کو آپ کھلونا خرید کے نہیں دیں تو وہ مٹی کے کھلونے بنائے گا, ریت میں گھروندے بنائے گا. ہم بنایا کرتے تھے, ابا کبھی کھلونا لا کے دیتے, کھیلتے, نہیں لا کے دیتے تو مٹی, چکنی مٹی کو ہم اس سے گاڑیاں بناتے اور گاڑی کے اوپر ایک چھوٹا سا ٹینی نانا لگاتے. اس کا ایمبولینس کے اوپر وہ ہوتا ہے نا الارم, اس کا نام ہم نے رکھا ہوا تھا ٹینی نانا. بچوں نے, ہمارے کزن تھے, بہن بھائی تھے, سب بہت کھیلتے تھے, اللہ کا شکر ہے. تو اس کے اوپر ہم وہ چپکاتے تھے, اس کا نام کیا رکھتے تھے؟ ٹینی نانا. پھر گاڑیوں کی ٹکر مارتے تھے آپس میں نا, تو اس سے سب سے پہلے وہ ٹینی نانا ٹوٹتا تھا. تو ابھی تک ہمیں وہ لفظ یاد رہ گیا, میری گاڑی کا ٹینی نانا ٹوٹ گیا ہے. ٹینی نانا وہ نہیں ہوتا, ٹینی نانا نہیں, یہ اس کا ہم نے نام رکھا ہوا تھا ٹینی نانا. میرے کزنوں کو پتا ہے, ابھی بھی اگر سنیں گے تو ان کو اچھی طرح یاد ہوگا. بہت کھیل ہے, اللہ کا شکر ہے, ہم نے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی, کیونکہ ہمارے قریب العمر بہنیں بھی تھیں, بھائی بھی تھے, کزن بھی تھے, پھر گلی محلے کے دوست احباب بھی تھے. تو بچے کے لیے جب جہاں ڈیزاسٹر آتے ہیں, کچھ اس طرح کے سیلاب آ گیا, زلزلہ, جو بچے خوف کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں, ان کو کیا دو؟ کھلونے دو. اور یہ بالکل صحیح کہتے ہیں, ان کو دو تاکہ ان کا مائنڈ ادھر جائے. آپ کو پتا ہے بچے کے لیے سب سے بہترین کھلونا کیا ہے؟ سب سے بہترین کھلونا بچہ ہے, دوسرا بچہ. وہ کھلونے سے بھی حقیقت میں جبھی کھیلتا ہے جب اس کے ساتھ کھیلنے والا کوئی پارٹنر موجود ہو. اس کو تو محروم کر دیا. 6 سال 8 سال کے وقفے ہیں, ایک اتنا بڑا ہو گیا اور دوسرا اس کی لیول ہی کا نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی 2 بچے پالنا آسان ہے, زیادہ بچے مشکل نہ ہے. زیادہ بچے پالنا آسان ہے, وہ خود ایک دوسرے کو پال لیتے ہیں. 1-2 بچے ہوتے ہیں, پاگل ہو جاتے ہیں ماں باپ ان کے لاڈ پیار اٹھانے میں. میں نے دیکھا ہے پاگل ہوتے ہوئے لوگوں کو. ایک بچہ باپ کا سر پھوڑنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے, ماں کا تباہ کرنے کے لیے. ہر وقت اسی میں لگی رہتی ہے, پاگل ہو جاتی ہے وہ. میرے جس گھر میں بچے زیادہ ہیں اس زوجہ کے ساتھ سفر آسان ہے, کیونکہ وہ سنبھال لیتے ہیں ایک دوسرے کو. جس میں کم ہے ان میں بچوں کے ساتھ ہی سفر کرنا پڑے گا, ورنہ ان کو سنبھالے گا کون؟ سمجھ میں نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات. ابھی تم لوگ بچے ہو, یہ باتیں تمہارے لیول سے تھوڑی سی اوپر کی باتیں ہیں, چھوڑو. میں دوبارہ اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں. بچوں کے سامنے میں نے بڑوں کی باتیں شروع کر دی, افسوس ہوتا ہے مجھے یار, بچوں کے سامنے بڑوں. اور بھائی ہمارے نبی نے تو بتایا بچہ ماں کے پیٹ میں مر بھی جائے نا, وہ دنیاوی لحاظ سے مرا ہے, آخرت میں تو آپ کی اولاد ہے. آخرت میں کیا ہے؟ سفارشی بنے گا, وہ آپ کی اولاد ہے, ضائع نہیں ہوتا. تو جو مر گیا وہ ضائع نہیں ہے, جو زندہ ہے وہ کہاں سے ضائع ہو گیا میرے بھائی؟ ہمارے لیے اصل آخرت ہے بھائی, یہ دنیا اصل نہیں ہے, یہ غیر مسلموں کے لیے ہے یہ دنیا. خیر, تو وہ وزیرستانی بھائی کا میں قصہ مکمل کر کے اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں. وہ کہہ رہے تھے مفتی صاحب ہمارے گھر کے بچے بولو اب تک بیچاروں کا پتہ نہیں کہ اللہ کرے اچھے بن گئے ہوں بچے, کیا حال ہو گیا ہوگا.
تو میں نے کہا میرے بھائی یونیورسٹیوں میں زبان سے نہیں بتایا جا رہا, لیکن جو ماحول دیا جا رہا ہے, یہ نہیں کہ ٹیچر آپ کو یہ کہے کہ ماں باپ کا احترام مت کرو, ٹیچر کبھی بھی ایسا نہیں کہے گا. وہ کیوں کہے گا بھائی, اس کے اپنے بھی تو بچے ہیں. وہ یہ نہیں کہے گا کہ دادا دادی کی کوئی حیثیت نہیں, نہیں نہیں, جو ماحول بن رہا ہے, جو ماحول بن رہا ہے وہاں پہ وہ ہے مادہ پرستی کا, اس میں مذہب نہیں ہے. اس میں آئنسٹائن اور نیوٹن کو تو پڑھا جائے گا, اور اسلامیات کا ٹاپک ایک ایسا ہے بس پڑوسیوں کے 2-4 حقوق, سمجھ میں آ رہی ہے بات, اور کچھ ایک دعا ربنا آتینا فی الدنیا یاد کرا دی, پہلا کلمہ طیب, دوسرا کلمہ شہادت, یہ 2-4 چیزیں. اس سے زیادہ اسلامیات ہماری خالی. سعودی عرب میں بڑی زبردست اسلامیات پڑھائی جاتی تھی اسکولوں میں, اب وہ بھی ختم کر دی انہوں نے. وہاں پورا اسلامی لا, ایک زمانے میں تو قدوری تک سعودی عرب کے اسکولوں میں, جو ہماری فقہ کی کتاب ہے تو فقہ حنفی کی, لیکن وہ پڑھاتے تھے متن کے طور پر, لیکن وہ پھر بعد میں انہوں نے ختم کر دی. لیکن اسلامک لا پڑھایا جاتا تھا. سعودی عرب کے کالج کا بچہ نیم عالم بن چکا ہوتا تھا, یونیورسٹی اور کالج میں پڑھا ہوا لڑکا, اتنی نالج اس کو مل جاتی تھی. حالانکہ وہ دنیا پڑھ رہا ہے, لیکن اتنی نالج دین کی بھی ہو جاتی تھی. لیکن اب آہستہ آہستہ انہوں نے وہاں بھی کیا کر دیا, ختم. تو ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ پہلے سے ہی ختم ہے. تو اب کیا مسئلہ ہے, ماحول کی بات ہے. ماحول جو دیا جا رہا ہے وہ بدتمیزی کا دیا جا رہا ہے, وہ تمیز کا نہیں دیا جا رہا. اس لیے جامع الرشید بار بار چیخ رہا ہے, علماء مدرسے تو بنا رہے ہیں بھائی, یونیورسٹیاں بھی کون بنائے, علماء بنائے, کالج بھی کون بنائے, علماء, اور اہل لوگوں کے حوالے کیا جائے, کیونکہ تعلیم ضروری ہے. اگر ہم ایجوکیشن سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے تو ہم اور زمین میں دھستے چلے جائیں گے, دنیا کی قوموں کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. تو تعلیم تو ضروری ہے, لیکن جس ماحول میں تعلیم دی جا رہی ہے وہ ماحول اللہ سے محبت کرنے والے پیدا نہیں کرتا. اللہ کا باغی, کلچر کا باغی بنا رہے وہ ماحول. لہذا ماحول ہمارا ہوگا. تعلیم تو جہاں سے ملے لے لو میرے بھائی, تعلیم تو جہاں سے ملو. اس لیے میں زیادہ تر ہوم اسکولنگ کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ کو ٹیوٹر کوئی اچھا مل جائے نا تو بچوں کو نہ بھیجیں اس برے ماحول میں. بچنے والے بچ بھی جاتے ہیں, لیکن میجورٹی خراب ہو رہی ہے. خیر جی, میں ٹاپک لے کے چلا تھا, ذرا دوبارہ اس کی طرف بات کو بس سمیٹتا ہوں. ہاں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان یا تو اشرف المخلوقات ہے, یا تو انسان کیا ہے, سب سے افضل. اچھا, میں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ بچوں کو تبلیغ میں نکلوائیں, تبلیغ میں تھوڑی تمیز آ جاتی ہے انسان. یا پھر کیا ہے, سب سے بدتر. تو انسان یا تو بہت اچھا ہے یا بہت برا ہے. وجہ کیا ہے کہ انسان کو اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے, جانوروں میں یہ تمیز نہیں ہوتی, انسان میں ہوتی ہے یہ تمیز. تو انسان کے لیے 2 چیزیں ہیں. پہلے اس کو یہ پتہ چل جائے اچھا کیا ہے, برا کیا ہے. نمبر 2, اس اچھائی پہ چلنے کے لیے جو موٹیویشن چاہیے وہ موٹیویشن مل جائے اس کو. سب سے زیادہ میرے اور آپ کی زندگی کے لیے یہ ضروری. دیکھو, آپ کے پاس ایک گاڑی ہے, اگر آپ کے پاس ایک کمرہ ہے, اس میں یہ بحث کرنا کہ اس کمرے کو کس ٹریک پہ لے کے میں نے چلانا ہے, یہ بحث فضول ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ وہ کمرے میں چلنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. کمرہ جس جگہ کے لیے بنتا ہے قیامت تک ادھر ہی رہتا ہے وہ. کیا خیال ہے؟ آپ نے ایک پلاٹ خریدا, آپ نے کہا کہ یہ حیدرآباد لے کے جاؤں یا کوئٹہ لے کے جاؤں, یہ فضول بات ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں کسی ٹریک پہ چلنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے, وہ ہمیشہ وہی رہے گا. ایسے ہی جانور میں یہ بحث کہ اچھا برا, بھائی اس میں تو یہ کوئی ٹریک ہی نہیں ہے اس کا کہ رائٹ وے یا رانگ وے, وہ کس پاتھ پہ چل رہا ہے یہ بحث ہی غلط ہے اس میں. بکرا اچھا ہے کا مطلب موٹا ہے, تازہ ہے, بس اس سے زیادہ نہیں ہے. بلی اچھی ہے مطلب گندگی نہیں کرتی, بس اس سے زیادہ نہیں ہے. انسان ایک ٹریک پہ چلتا ہے جو رائٹ بھی ہوتا ہے اور رانگ بھی ہوتا ہے, یہ انسانوں کے کام ہے. تو انسان کو 2 چیزوں کی ضرورت ہے. آپ کے پاس جب گاڑی ہوگی نا, اس میں آپ نے سفر کرنا ہے, تو اس گاڑی میں 2 چیزیں چاہیے آپ کو. پہلی چیز چاہیے آپ کو پتہ چلے آپ کی منزل کیا ہے. مثال کے طور پر آپ نے کراچی سے پشاور جانا ہے,
تو آپ کو پتا چلے کہ میں کون سے والے روڈ پہ چلوں گا. یہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ گوگل میپ سے مدد لوگے یا لوگوں سے پوچھو گے؟ جب تک آپ کو نہیں پتا چلے گا آپ چلنے کی حماقت کرو گے ہی نہیں. آپ کے لیے گاڑی کے اسٹیئرنگ پہ بیٹھ کے جبکہ آپ کی منزل پشاور ہو یا کوئٹہ ہو, آپ کے لیے اس وقت سب سے زیادہ امپورٹنس اس چیز کی ہے کہ آپ کو رائٹ وے پتا چل جائے. آپ سر کھپاؤ گے سب سے پہلے پتا چلے کہ جانا کس ٹریک پہ چلنا ہے میں نے. یہ ہے یا نہیں ہے؟ دوسری چیز, جب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ والا ٹریک ہے, گوگل نے بتا دیا, تو گاڑی کو چلانے کے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے؟ فیول ہے یا نہیں ہے اس میں. آپ جا کے ٹینکی چیک کرو گے, سوئی چیک کرو گے, ابے فیول بھی ہے یا نہیں ہے. فیول کا کام ہے اس کو دھکا دینا, اور گوگل میپ کا کام ہے اس کو چلانا, بتانا کہ یہ صحیح سمت ہے. یہ دو چیزیں. ہماری زندگی بھی ایک ٹریک کی طرح ہے, راستے کی طرح ہے, جو لمحہ بلمحہ ختم ہو رہی ہے. میری اور آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے, پہلے ہمیں پتہ چل جائے وہ کہ رائٹ وے کون سا ہے. اور اس کے لیے جو گوگل میپ ہے نا, وہ صرف قرآن ہے. قرآن کے سوا خدا کی قسم لا الہ الا اللہ دنیا کی کوئی کتاب, کوئی مذہب, کوئی موٹیویشنل اسپیکر, کوئی گائیڈ کرنے والا بتا ہی نہیں سکتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. سر دیواروں میں مارتے رہو گے پتہ ہی نہیں چلے گا. صحیح غلط کی تمیز ہو ہی نہیں سکتی. زنا غلط ہے, صحیح ہے, دنیا کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ 20 ہی ہو رہے ہیں. وداؤٹ میرج عورت سے ریلیشن حلال ہے حرام ہے, مذہب کہتا ہے حرام ہے غلط ہے. جو مذہب کو نہیں مانتے وہ بحث وہ قیامت آ جائے گی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. نشہ حلال ہے حرام ہے غلط ہے صحیح ہے, قیامت آ جائے گی, مذہب نے فیصلہ کر دیا غلط, لیکن آپ مذہب کے علاوہ سے فیصلہ کرواؤ, قیامت تک آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ نشہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کہہ سکتے اس سے صحت خراب ہوتی ہے, تو یہ خود ایک آدمی اپنی صحت خود خراب کرنا چاہتا ہے, آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میرا جسم میری مرضی, کیا خیال ہے بھائی؟ وہ کہہ رہا ہے میری صحت خراب ہو کے اگر مجھے سکون مل رہا ہے تو بھاڑ میں جائے, اسی صحت کا میں نے کرنا کیا جس سے میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں. آپ ایسا نہ چھٹے لگانا شروع کر دیں. کیا تو مفتی صاحب نے بڑی زبردست دلیل دی ہے. نشہ کرتے کرتے لوگ مر جاتے ہیں تو کہہ رہے تو میں جب نہیں زندہ رہنا چاہتا, میں مرنے کے لیے تیار ہوں, تو مجھے تھوڑا سکون لینا, جو مر جاؤں گا نا کیا ہو گیا, ویسا نہیں مریں گے کیا؟ کتنے لوگ نشہ نہیں کرتے تھے ٹرک کے نیچے آ کے مر گئے. ہر غلط چیز پہ دلائل کے انبار لگائے جا سکتے ہیں. میں دلائل نہیں دے رہا کہ سٹے لگانا شروع کر دیں. خودکشی اسلام کہتا ہے غلط ہے, قرآن کہتا ہے غلط ہے, لیکن خودکشی کرنے والا تو خودکشی کو غلط نہیں کہتا. کہہ رہا ہے بھائی میرا جسم میری مرضی. یہ جو ہے نا میرا جسم میری مرضی ایک جگہ نہیں چلتا, ہر جگہ چلے گا. پھر یہ میرا جسم میری مرضی, جب میں نہیں زندہ رہنا چاہتا میں اپنے آپ کو ٹھا کر کے مار رہا ہوں, تیرے کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ وہ کہتا ہے میں اپنی مرضی سے پیدا تھوڑی ہوا ہوں, یا تو اپنی مرضی سے پیدا ہوتا, میں پیدا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوا تو میں جا رہا ہوں اپنی مرضی سے. غلط. آپ کسی دعوت میں اپنی مرضی سے نہ آئے, زبردستی لا کے بٹھا دیا, پھر آپ جانے لگے تو آپ بولو کہ بھائی مجھے تم نے زبردستی بٹھایا, میں خوشی تھوڑی ہے, میں جا رہا ہوں, نکل رہا ہوں. کیا خیال ہے؟ پتلی گلی سے میں آیا ہوتا اپنی مرضی سے, پھر تم بولتے آئے کیوں ہو جب جانا ہی تھا. ہماری انسلٹ ہے اس میں. تو آپ جواب میں کہو گے میں آیا نہیں ہوں, مجھے زبردستی لایا گیا, لہذا میں جا رہا ہوں. تو خودکشی کرنے والا یہ دلیل دے سکتا ہے میری مرضی سے نہیں پوچھا گیا تھا کہ دنیا میں جانا ہے کہ نہیں جانا, اور اگر مجھے بھیجا گیا تھا تو مجھے کیوں نہیں ملی وہ جو میں چاہتا تھا. زیادہ تر خودکشیاں اسی بیس پہ ہو رہی ہوتی. مجھے رخشندہ کیوں نہیں ملی, محمودہ کیوں نہیں ملی مجھے, ختم. خودکشی زیادہ تر اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ جو جہاں چاہ رہے تھے اس کے بچے آپ کو ماموں کہہ رہے ہیں. جہاں آپ کی شادی ہو چکی تھی, منگنی ہو چکی تھی, جو آپ کے خوابوں اور خیالوں میں بستی تھی, اس کے بچے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ماموں. مار دیا. یہ ذلت برداشت نہیں ہوتی. تو وہ کہہ سکتا ہے جب مجھے دنیا میں غم مل رہے ہیں فائدہ نہیں ہے. تو میرے بھائی اگر مذہب نہیں ہے تو خدا کی قسم قیامت آ جائے گی, صحیح اور غلط کی بحث ہی ختم نہیں ہوگی. تو چلو گے کیسے اس ٹریک پر؟ چلنا تو اگلا مرحلہ ہے. ہمارے اسلام نے سارے ٹینشنیں ہماری کیا کر دیں؟ بولو ختم. اسلام نے بولا شراب کا ایک قطرہ بھی حرام ہے بھلے نشہ نہ ہو اس میں, بس نشے کی چیز ہی حرام ہے, ختم, بس پلید ہے. جوا کیا ہے؟ 5 روپے کا جوا بھی اسی طرح حرام ہے جیسے 5 ارب کا جوا. حالانکہ 5 روپے کے جوے میں کیا نقصان ہو رہا ہے کسی کو؟ چھوڑ دو, یہ تمہاری بحث ہی نہیں ہے. ہمیں اسلام نے کنفیوژن سے بچا لیا.
اسلام نے کہا زنا تو دور کی بات، زنا کے قریب پھٹکنا بھی حرام ہے، ختم. یا اللہ اپنی خواہش پہ کیسے قابو پاؤں، نکاح نہیں ہو رہا، مجبوری ہے، میڈیکل سائنس ہی کہتی ہے وغیرہ وغیرہ ٹھش پھش. اللہ نے کہا میڈیکل سائنس کو ایک طرف رکھو، میں خدا ہوں، میں نے کہہ دیا کسی بھی صورت میں زنا تمہارے لیے لیگل نہیں. اپنی خواہشات کے کڑوے گھونٹ کو پی جاؤ بس. انلیگل، حرام. تو مسئلہ حل کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ ماں باپ کا مسئلہ انہوں نے اولڈ ہاؤس میں اٹھا کے پھینک دیا والدین کو اپنے. گوروں نے کیا کیا؟ ٹینشن دے رہے ہیں. کہاں جائیں گے ماں باپ؟ بولو اولڈ ہاؤس. اللہ نے کہا نہیں. ماں باپ جنت کمانے کا جو ٹائم شروع ہوتا ہے وہ تو ماں باپ کے بڑھاپے میں ہوتا ہے. وہ شروع ہی کب ہوتا ہے؟ جب بوڑھے ہو جائیں. ابھی تو ٹائم شروع ہوا ہے خدمت کا، ابھی تو ان کے قدموں میں گھسنے کا ٹائم شروع ہوا ہے، چرنوں میں بیٹھنے کا ٹائم شروع ہوا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں. تو پہلی چیز ہمیں یہ احسان کیا اسلام نے، قرآن نے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح اور غلط کی بحث سے ہمیں، ٹائم ویسٹنگ سے اللہ نے ہمیں کیا کر لیا؟ بچا لیا. اب صرف اس صحیح پہ چلنا اور غلط سے بچنے کے لیے جو فیول ہے، جس کو موٹیویشن کہا جاتا ہے، وہ چاہیے. وہ ایسی پاورفل موٹیویشن ہے نا مذہب کے بعد، مذہب کے پاس ایسی پاورفل موٹیویشن ہے جو پریکٹیکلی نظر بھی آ رہی ہے. دیکھو میں کل ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، انڈیا میں، چائنا میں لڑکیاں پیدا کرنا ختم کر دی ہیں کم بختوں نے. وجہ کیا ہے کہ 2 بچے ہی رکھنے ہیں تو بیٹا ہوگا. ہمارے یہاں 6 8 9 بیٹیاں بھی ہو جاتی ہیں، کوئی بات نہیں، ہونے دو. کیوں؟ اب بتاؤ، اس نیت سے بیٹی کو ماں کے پیٹ میں قتل کر دینا کہ مجھے بیٹا چاہیے، یہ جرم ہے یا نہیں ہے؟ لیکن قتل کرنے والا اس کو جرم نہیں سمجھتا، وہ نہیں سمجھتا. اور اگر سمجھتا بھی ہے تو اس کو موٹیویشن چاہیے نا اس جرم سے روکنے کے لیے، وہ موٹیویشن اس کے پاس نہیں ہے. وہاں کی حکومت اگر کہے گی بچیاں پیدا کرو کوئی بات نہیں، ثواب ملے گا، وہ کہتے ہیں ثواب کیا ہوتا ہے، کون دے گا ثواب؟ انڈیا میں ایک ریاست میں قانون بنایا ہے کہ ایک بچہ پیدا کرنے پر گورنمنٹ 30,000 روپے دے گی. وہاں نیچے لوگوں کے کمنٹس تھے کہ 30,000 میں بچہ پل جائے گا. 30,000 میں تو ڈبے کا دودھ کا خرچہ نہیں آتا. ایک ریاست ہے انڈیا کی، اس میں گورنمنٹ نے یہ لا بنایا ہے کیونکہ انڈیا کی بھی اب گروتھ ریشو کم ہو رہا ہے. کیا ہونا شروع ہو گیا؟ کم. TFR جو ہوتا ہے نا، ٹوٹل فرٹیلٹی ریٹ، وہ نیچے کی طرف جانا شروع ہو گیا. بہت سے ملک اپنے آپ کو خود ہی کھا کے ختم کر دیں گے. یہ ایسی بڑی حماقت ہوئی ہے دنیا میں لوگوں سے، غربت مہنگائی کے نام پہ. صرف مسلمانوں کا ریٹ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، وہ ان فضول باتوں پہ یقین نہیں رکھتے. قرآن نے کہا رزق میں دیتا ہوں، اولاد میں دیتا ہوں، خرچہ بھی میں دوں گا. ہندو تو یقین نہیں کرے گا، کہے گا بھگوان بولتا ہے، دیتا ویتا ہے نہیں. کیا خیال؟ دیے بھی بھگوان نے کتنے؟ وہ کہیں گے 40,000 30,000 گورنمنٹ دے رہی ہے. 30,000 میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں تو عبداللہ بن مسعود جیسے مسکین ترین صحابی، جن کے پاس صرف ایک کپڑا تھا، لنگی، اوپر کا کپڑا نہیں تھا، اتنے مسکین صحابی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جلدی نکاح کرو اور اولاد پیدا کرو. ہمارے ہاں تو بچے زیادہ پیدا کرنے کا حکم صرف مالداروں کو نہیں ہے، اس کے اولین مخاطب دنیا کے غریب ترین لوگ ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ شادی بھی جلدی کرو اور بچے بھی زیادہ پیدا کرو. تو ہمارے پاس تو اب یہ بحث ہی ختم ہو گئی کہ یہ 2 بچے ہی اچھے. بھائی یہ تو ہمیں مذہب پہلے بتا چکا ہے کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، تو ہمارے لیے کنفیوژن ختم ہو گئی. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹوں. تو وہ جو اب وہ کیا کرتے ہیں، بچے کو ماں کے پیٹ میں، بچی ہے تو ماں کے پیٹ میں قتل. ہم یہ کام نہیں کرتے. کیوں؟ ہمارے پاس پاورفل موٹیویشن ہے. کیا موٹیویشن ہے؟ صحیح بخاری مسلم یا ترمذی کی صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی اس کے لیے میں جنت کا ضامن. صحابی نے پوچھا اگر 2؟ آپ نے فرمایا 2 کی بھی. تو میرے بھائی ہمارے ہاں تو جتنی بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں جنت کی ضمانت بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور یہ ضمانت کسی بت کی نہیں ہے، یہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ضمانت ہے جو اللہ کے رسول اور آپ کے رسول ہونے پر خدا نے دلائل کے انبار لگا دی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایسی پاورفل موٹیویشن ہے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
کہ 1400 سال پہلے آپ نے کہا تھا کہ رمضان میں 1 مہینے کے روزے رکھو. اب جب رمضان آتا ہے, جون کا مہینہ ہو, جولائی کا مہینہ ہو, ریگستان کی گرمی ہو, کروڑوں لوگ 1 مہینے بھوکے پیاسا رہتے ہیں. اتنی پاورفل موٹیویشن کسی سائنٹسٹ کے پاس ہو سکتی ہے, کسی حکومت کے پاس ہو سکتی ہے؟ تو یہ جو پاورفل موٹیویشن اچھے کام پہ چلانے کے لیے چاہیے, یہ کس کے پاس ہے؟ میرے اور آپ کے پاس, مسلمانوں کے پاس. غیر مسلم اس موٹیویشن سے محروم. تو نہ اس کی گاڑی, وہ گاڑی کے اسٹیئرنگ پہ آ کے بیٹھتا ہے, نہ اس کے پاس گوگل میپ ہے, اور نہ اس کے پاس اس ٹریک پہ چلانے کے لیے فیول ہے. ہمارے پاس میپ بھی بڑا شاندار اور ٹینکی بھی ہماری بھری ہوئی ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ اس لیے میرے بھائی مذہب کی, اسلام کی قدر کرو, انسان کے بچے بنو, استغفر اللہ, کسی اور مخلوق کے بچے بننے کی کوشش مت کرو. ماشاء اللہ, یہ تو میں نے ان کی 9 بیٹی ہیں. جب آئے تھا نا یہاں, میں نے کہا بھائی آپ تو کچھ بھی کر لو, میرا خیال ہے لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ جنت میں جاؤ گے. ویسے یقینی طور پہ کسی کو جنتی قرار دینا ممکن نہیں ہے, کیونکہ جب یہ مائک ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانے دیں گے. خیر مذاق کر رہا ہوں یار, آپ سے بے تکلف ہے نا, آپ ایک سیریس نہیں ہو جایا کرو. یہ تو لوگ ہنس رہے ہیں تھوڑا سا بیچارے, ٹینشن. نہیں, کوئی سیریس نہیں ہو رہا. تو 9 بیٹیاں تو 3 گنا ضمانت ہے بھائی. ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے یار, بیٹی ہو بیٹا ہو, کیا خیال ہے؟ ہمارے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ تو ان کمبختوں کے لیے جو مادہ پرست ہیں, کہتے ہیں بچی ہو گئی تو پھر یہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ, ٹھش پش. بھاڑ میں جائے یار, یہ تمہاری ٹینشن ہے, یہ ہمارا ہیڈ ایک. ہمارے ایک رشتے, بس سچی مچی کا آخری واقعہ, ہمارے ریلیٹو مرچنٹ نیوی میں کیپٹن, مسلمان تھے, شراب نہیں پیتے. اب وہ جب جہاز پورٹ پہ لگتا تو وہ سائنسدان آ جاتے, ڈاکٹر آ جاتے چیک کرنے کے لیے کتنی الکوہول ہے, وہ پھر جرمانہ لگتا ہے نا. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ سارے پریشان ہوتے تھے, الکوہول اتنی نہ ہو, یہ وغیرہ وغیرہ. کہہ رہے ہیں ہم بیٹھے ہوتے تھے, بھائی ہم پیتے ہی نہیں ہیں تو ہمیں یہ ٹینشن ہی نہیں ہے کہ الکوہول کی مقدار ہماری باڈی میں ضرورت سے زیادہ ہے یا کم ہے, تو ہم تو پیتے ہی نہیں. تو میرے بھائی ہمیں کیا, شراب مہنگی ہو رہی ہے, سستی ہو رہی ہے, کچی شراب پی کے اتنے لوگ مر گئے, پکی شراب پی کے اتنے مردے زندہ ہو گئے, ہمیں یہ ٹینشن ہے ہی نہیں. ہماری ٹینشن اب یہ بھی نہیں ہے کہ بچے 2 ہی اچھے, نہ یہ فیملی پلاننگ والوں کی ٹینشن ہے. ہماری ٹینشن تو یہ بچے بھائی نعمت ہیں, کھلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. پلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور اگر کبھی غربت آ جائے, پیٹ میں روٹی نہ ہو کھلانے کے لیے, یہ بھی ٹینشن نہیں ہے. ہمارے نبی کو تو 1 وقت روٹی, کبھی زندگی میں 2 وقت پیٹ بھر کے آپ نے کھایا ہی نہیں ہے. بلکہ کیا ہے, نبی نے فرمایا جب بھوکے ہوں گے صبر کا ثواب لیں گے, پیٹ بھرا ہوا ہوگا کیا کریں گے؟ شکر کا ثواب لیں گے. تو ٹینشن تو ان غیر مسلموں کے لیے جو خودکشیاں کر رہے ہیں, سوئٹزرلینڈ میں رہ کے خودکشیاں کر رہے ہیں کم وقت. ہم انڈا بورڈ پہ آرام سے زندگی گزار رہے ہیں, اللہ ہمیں زندگی گزارے. عاملوں کو گالیاں دے رہے ہیں, یہ خوشی ہے تبھی تو گالیاں دیتے ہیں. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جیسے لوگ جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدود مقرر کی تھیں کہ یہ عرفات ہے اور یہ مزدلفہ ہے اور یہ منی ہے, باقاعدہ حدود ہیں, وہ نشان بھی لگے ہوئے ہیں. جی. لیکن اکثریت لوگ جو ہے نا جب بغیر سیکھے جاتے ہیں تو وہ عرفات میں نہیں جاتے. کوئی چند قدم پیچھے ہوتا ہے, کوئی 100 قدم پیچھے ہوتا ہے, اس چکر کے اندر کہ جب یہاں سے چھٹی ہوگی مغرب سے پہلے تو ہم جلدی سے جا کے جو ہے نا مزدلفہ میں اپنی جگہ بنا لیں گے. جی. تو جن حاجیوں نے وقوف عرفہ نہیں کیا, اس کی حدود میں نہیں گئے, آیا ان کا حج ہوگا؟ کیونکہ وقوف عرفہ جو ہے وہ رکن اعظم ہے. اور وہ اس میں ایک بات اور بھی ہے, یہ بھی کارگزاریاں پہلے آئیں کہ تبلیغ والے تو ہر جگہ محنت کرتے ہیں, تو وہ جماعت بنا کے جو جاتے ہیں وہاں منی, تو وہ جا کے ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ یہاں غلط بیٹھے ہوئے ہیں, آپ چند قدم آگے آ جائیں. وہ کہتے ہیں یار آپ وہاں بھی پیچھے نہیں چھوڑتے, یہاں بھی آ گئے. یعنی بجائے اس کے کہ ان کی بات مانیں, اپنے حج کو کامیاب کریں, اور ان کو یہ کہہ کے وہ چپ کر دیتے ہیں. کیونکہ آیا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جنہوں نے وقوف عرفہ نہیں کیا, دیکھیں حج کے 2 بنیادی رکن ہیں, وقوف عرفہ اور طواف زیارت. طواف زیارت جب تمام ارکان سے فارغ ہو جاتے ہیں تو آخر میں جو بقرعید کے دنوں میں طواف ہوتا ہے وہ اصل طواف ہے حج کا. تو یہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ گیا تو حج نہیں ہوگا. باقی کچھ بھی چھوٹ جائے اس کی تلافی دم سے ہو سکتی ہے. لیکن عرفہ میں اگر جو جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات کے لیے متعین کی ہے وہ وہیں پر وقوف عرفہ کرنا پڑے گا. اگر کسی نے وہاں نہیں کیا, اس کے ساتھ والی زمین پہ کر لیا تو نہیں ہوگا حج. یہ وقوف عرفہ اور طواف زیارت, یہ 2 چیزوں کی تلافی نہیں ہو سکتی, یہ کرنی ہی پڑیں گی. جی. احرام سے فارغ ہو جائے گا. احرام سے تو جب وقوف عرفہ ہی نہیں کیا
تو احرام سے تو فارغ ہو جائے گا، جو احرام توڑ دے گا حج ہی نہیں ہوگا نا، باطل ہو جائے گا اس کا حج. اچھا بھائی ٹھیک، جزاک اللہ. اور آج میں پہلے یہاں سے چلو یار پڑھ لیتے ہیں. مفتی صاحب کبھی اپنی مدرسے لائف میں کوئی ایسی شرارت کی ہو جو آج تک یاد ہو اور آپ پڑھیں گے کہہ رہے کوئی شرارت؟ ابھی لوگ دینی مسائل سننے کے لیے آتے ہیں، شرارتیں سننے کے لیے تو نہیں آتے نا بھائی. مدرسے کی لائف میں تو ہم بڑے ہو گئے تھے، 18 سال کے تھے جب مدرسے گیا ہوں میں. شرارتیں کی عمر تو بچپن کی ہوتی ہے. 18 سال میں تو گورنمنٹ بھی ماننے لگی ہے کہ بندہ بالغ ہو جاتا ہے، وہ تو پہلے ہی آتا ہے. آپ کے تمام بیان بڑے غور سے سنتا ہوں، پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو فالو کروں. آپ کی طرح شادیاں بھی کر رکھی ہیں. کچھ دن پہلے میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی، مجھے دیکھ کے آپ نے کہا تھا آپ تو کوئی عامل لگ رہے ہیں. عاملوں کے بارے میں میری سوچ بھی آپ کی طرح ہے. اس دن آپ نے مجھے عامل کہا تو میرے لیے کسی گالی سے کم نہ تھا. الحمدللہ لوگوں کا ذہن بن گیا کہ کسی کو عامل کہو تو ان کو وہ گالی محسوس ہوتی ہے. یہ زندگی کا ایک بہت بڑا گول تھا، میں الحمدللہ میں نے حاصل کر لیا. کسی کو عامل بولو تو وہ غصہ کر رہا ہے کہ مجھے گالی کیوں دے دی. بہرحال میں معذرت چاہتا ہوں، میں آئندہ آپ کو عامل نہیں بولوں گا اگر آپ عامل نہیں ہیں تو. اتنی بڑی گالی سے میں انشاءاللہ پرہیز کروں گا. اچھا تو اوروں کو بھی لگ رہا ہوگا، برائے مہربانی مجھے ایک نظر ڈالیں اور بتائیں اب تو عامل نہیں لگ رہا. کہاں ہے بھائی؟ نہیں آپ عامل ہیں، آپ عامل نہیں ہیں. ٹھیک ہے اب کلیئر ہو گیا نا. آپ سے گزارش ہے جو لوگ شادیاں کر کے پہلی بیوی بچوں کو اہمیت نہیں دیتے ان پر کیا عذاب ہوگا؟ کچھ عورتیں بھی ایسی ہیں جو دوسری شادی کر لیتی ہیں اور اپنے پہلے کے بچوں کو چھوڑ دیتی ہیں اور سابقہ شوہر سے خرچہ بھی لیتی ہیں، ان پر کیا عذاب ہوگا؟ آج کل ایسا مارکیٹ میں بہت زیادہ ہو رہا ہے. شادیاں ایک مذاق بن کے رہ گئی ہیں اور اس طرح کرنے سے بچوں کے اوپر نفسیاتی اثرات کیا ہوں گے؟ یہ بہت زیادہ کمپلین ہے. دوسری شادی کے بعد پہلی بیوی پہ ظلم کرنا یا پہلی کے دباؤ میں آ کے دوسری کو لٹکا دینا. بیلنس نہیں ہے، مرد کا بچہ ہی نہیں ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو دوسری شادی کے یہ سائیڈ افیکٹ ہو رہے ہیں. لوگ جب کرتے ہیں تو یا تو پہلی کو لٹکا دیتے ہیں یا پہلی کے دباؤ میں آ کے دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں یا اس کو ٹائم ہی نہیں دیتے. تو لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ نہیں ہو سکتا آج اس زمانے میں. دیکھو جب کسی چیز کی ضرورت یقینی ہو اور اس کا کوئی آلٹرنیٹ بھی نہ ہو تو کام تو کیا جائے گا. جو سائیڈ افیکٹ ہیں ان سے بچایا جائے گا لوگوں کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال کے طور پہ ایک شادی بھی ضرورت ہے نا سوسائٹی کی، لیکن اگر کسی سوسائٹی میں شادی کرنے کے بعد لوگ بیویوں پہ ظلم کرتے ہوں تو ظلم سے روکا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس سوسائٹی کے لوگ شادی سے ہی رک جائیں. 2 شادیوں کی ضرورت سوسائٹی میں اتنی ہے کہ اتنی لڑکیاں، اتنی بیوہ کنواری عورتیں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، زنا کی طرف جا رہی ہیں. وہ اگر سوسائٹی میں اس کو پروموٹ نہیں کیا زنا بے تحاشا پھیلے گا اور پورا فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو جائے گا. تو اس لیے مجھ سے یہ توقع تو نہ رکھیں کہ میں کہوں کہ دوسری کرنی نہیں چاہیے کیونکہ لوگ برابری نہیں کرتے. یہ نہیں میں کہوں گا. ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ جو کم بخت برابری نہیں کر رہے وہ اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جائیں. نبی اس کی صحیح حدیث ہے کہ جس کی 2 بیویاں تھیں عدل نہیں کیا آدھا دھڑ فالج زدہ ہوگا قیامت کے دن اس کا. تو شادی تو کرنی ہے لیکن مرد کا بچہ بن کے کرو یار. جب کر لیے پہلا سسرال کیا اکھاڑ لے گا آپ کا؟ وہ دھمکیاں دے رہا ہے، لوگ آتے ہیں میرے پاس وہ دباؤ ڈال رہے ہیں. بھائی جو اکھاڑنا ہے ان سے بولو اکھاڑ لو، میں نے کر لیے ختم. اور میں اس کو بھی ٹائم دوں گا، پراپر باریاں دوں گا، اس کی رات میں ادھر جاؤں گا. کوئی دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. جو اپنا کما رہا ہے نا اس کو کسی قسم کا کوئی دباؤ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو، اللہ کرے یہ آپ کی کھوپڑی میں آ جائے، اللہ کرے. بہت سے لوگوں کی زندگیاں بن جائیں گی میری یہ بات اگر مان لو. نہ کسی بھی انسان کو کبھی اپنی مجبوری نہ بناؤ، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ بچے ہوں. مجبوری نہ بناؤ کیونکہ انسان پھر آپ کی مجبوری سے کھیلنا شروع کر دیتا ہے. اگر آپ نے اولاد کو مجبوری بنا لیا تو اگر بیوی شرارتی ہوگی، اچھی ہوگی تو وہ تو بہت محبت کرے گی. شرارتی ہوگی بچوں کو آپ کی کمزوری سمجھ کے آپ کو لٹو کی طرح نچائے گی وہ، کیونکہ اس کو پتا ہے اس کے بچے میرے بچے اس کی کمزوری ہیں، یہ مجھے چھوڑے گا تو میں بچے لے کے غائب ہو جاؤں گی تو یہ زندگی. تو وہ کیا کرتی ہے شرارتی عورتیں، سب عورتیں ایسی نہیں ہوتی، وہ اسی کو بنیاد بنا کر آپ کو اتنا ٹارچر کرے گی بعد میں بھی چھوڑنا ہے آپ نے اس کو، کیونکہ بڑھاپا تو آپ کا گیا. وہ بچوں کو ویسے ہی باغی بنا دے گی آپ کا. آج جو وفا کر رہے ہو نا وہ اس نے باغی بنانا ہے.
تو اس لیے نہ میرے بھائی بچوں کو اپنی کمزوری سمجھو, نہ بیوی کو کمزوری. اسی طرح مرد شرارتی ہے, بیسک حقوق ہی ادا نہیں کر رہا ہے. خواتین اس چکر میں کہ میرے بچے ہیں, ایکچولی میرے بچے رول جائیں گے. بھائی ایک حد تک تو مرد کو برداشت کیا جائے گا, میاں بیوی پورے سیدھے کوئی بھی نہیں ہوتا, ایک لمٹ ہے اس کی. یہ نہیں کہ لامحدود برداشت بچوں کی خاطر, نہیں بھائی نہیں, کوئی بات نہیں. کیونکہ اس ایسے گھرانے میں بچے رہ کے بھی بربادی ہوتے ہیں. جب یہاں تک نوبت پہنچ جائے نا, بچوں نے ویسے ہی برباد ہونا ہے بعد میں, یہ ذہن میں رکھو. یا تو ماں کے باغی ہو جائیں گے یا باپ کے باغی ہو جائیں گے, باپ کے یا دونوں کے باغی ہو جائیں گے. وہ ویسے ہی ٹاٹا بائی بائی کر کے نکل لیں گے. جب گھر میں یہی ماحول چل رہا ہے تو وہاں کہاں سے انسان کے بچے بنیں گے. تو نہ عورت کو چاہیے کہ مرد کو یا بچوں کو اپنی مجبوری سمجھے. بہت سی خواتین کیا کرتی ہیں, کم عمری میں طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی, بچے ہیں, شادی نہیں کر رہی کہ میرے بچے نہ رول جائیں. بھائی ان بچوں نے کل بڑے ہو کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے, یہ شادی کریں گے, یہ آپ کو ٹاٹا بائی بائی کر کے چلے جائیں گے. ان کی وجہ سے اپنی زندگی تباہ نہ کرو. آپ کہہ سکتے ہو لو بھائی یہ تو بچوں کے لیے قربانی نہ ہوئی. میں نے کہا بچے ویسے بھی جائیں گے, صحیح ہے نا. آپ اپنا گھر بساؤ اور ان کی بھی کیئر کی کوشش کرو جتنی آپ کے اختیار میں ہے. کیونکہ زندگیاں برباد ہوئی ہیں لوگوں کی یہ سوچ سوچ کے بچے نہیں یہ ہو جائے تو. ایک کیس میرے سامنے آیا, اس کی بیوی بد اخلاق تھی, شرارتی تھی. سب عورتیں ایسی نہیں ہوتی, اس کی تھی. ایک تو نیچے عورتیں نا بہت توے پہ بیٹھ کے کمنٹ شروع کر دیتی ہیں عورتوں کے خلاف. بول بھائی میں آپ کے خلاف تھوڑی بول رہا ہوں, ایک کیس ایسا ہو گیا تو اس کے خلاف بول رہا ہوں نا. اور ایسے مردوں کے بھی تو کیس آئے ہیں, مرد 2 نمبر نکلے تو میں نے عورت کو مشورہ دیا اس سے طلاق لو, جان چھوڑاؤ اس کمبخت سے. تو ہر ایک کے ہو جاتا ہے. مرد بھی بعض دفعہ خراب ہوتے ہیں, بعض دفعہ عورت خراب ہوتی ہے. تو اس بندے نے, خراب بیوی تھی, وہ بد اخلاق تھی, بچوں یعنی بس لالچی ہوتی ہے نا شوہر سے کو نچوڑنا. اب اس بندے کی ایک بیٹی تھی, اس بیٹی کی خاطر اس نے اس بد اخلاق بیوی کو برداشت کیا. نتیجہ کیا نکلا, بیٹی نے ویسے ہی بچی, ماں نے بیٹی کو ویسے ہی باپ کے خلاف کر دیا. وہ چرب زبانی سے کر دیتی ہیں. اب وہ کہہ رہا ہے کہ جس بیٹی کے لیے میں نے اس بد اخلاق بیوی کو برداشت کیا, وہ بیٹی تو اس سے بھی زیادہ لمبی زبان کی ہے, اور وہ جتنی مجھے ٹینشن دے رہی ہے اتنی تو اس نے ٹینشن نہیں دی ہے. تو اس لیے ہم گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے چلیں گے. خام خواہ میں احمقوں کی جنت میں رہنے کا ہمیں حکم نہیں ہے. ہمارے ہاں خانقاہوں میں اکثر ایک واقعہ سنایا جاتا ہے کہ مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی بد اخلاق تھی, اور ایک دن ان کا مرید ملنے کے لیے ان کے گھر پہ گیا. پوچھا کہ شیخ صاحب کہاں ہیں, تو بیوی دروازے پہ ہی چیخنا شروع ہو گئی کہ وہ پیر ویر نہیں ہو تو 2 نمبر ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے. تو مرید کو بڑا غصہ آیا کہ میرے پیر کے بارے میں اتنا سخت رویہ, اتنی بد اخلاق عورت اتنے بڑے بزرگ کے بارے میں. اب بیوی دیکھو ایسی باتیں کر رہی ہے. تو وہ جنگل میں گیا, دیکھا مرزا مظہر جانے جانا یہ کوئی اور بزرگ تھے, وہ شیر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ شیر اللہ نے آپ کے تابع کر دیا؟ انہوں نے کہا اسی بد اخلاق بیوی کو میں نے برداشت کیا جس کی وجہ سے اللہ نے یہ شیر میرے تابع کر دیا. تو یہ بتایا جاتا ہے کہ بد اخلاق کو برداشت کرنا چاہیے. اس طرح عورتوں کو بتایا جاتا ہے بد اخلاق شوہر کو برداشت کرو گی تو یہ اجر تمہیں ملے گا کہ شیر تمہارے قابو میں آ جائیں گے. یہ فی نفسی ہی یہ میسج کی حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ برداشت ہونی چاہیے. پورا سیدھا دنیا میں نہ آدمی ہوتا ہے اور نہ عورت. چھوٹی چھوٹی لڑائیوں پہ طلاقیں لے لینا, بد اخلاقیوں پہ, اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے. پورا سیدھا دنیا میں کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات, ایک لمٹ ہوتی ہے. اتنا زیادہ میاں ٹیڑھا ہے, بات ہی کبھی تمیز سے نہیں کرتا, بنیادی حقوق بھی ادا نہیں کر رہا, اس کو برداشت کرنے کی اسلام میں کہیں بھی فضیلت نہیں ہے. یہ زندگی خراب ہو جاتی ہے, خودکشیاں ہوتی ہیں. اسی مسجد میں 8-10 سال پرانا واقعہ, صاحب آئے میرے پاس, بڑے بوڑھے آدمی تھے. وہ کہنے لگے کہ میرا داماد, جب میری بیٹی کی شادی ہوئی تو میرے داماد نے میری بچی کو ٹارچر کرنا شروع کیا. اتنا ٹارچر, لڑکیوں میں وہ کم بخت انوالو تھا داماد, اور شراب کباب میں وہ الٹی سیدھی. کہہ رہے ہیں اب ہمیں جب پتہ چلا تو ہم نے تو بزرگوں سے یہی سن رکھا تھا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. صبر کا پھل کیا ہوتا ہے بولو؟ میٹھا. تو ہم نے بدتمیز داماد کو برداشت کیا. جہاں گئے یہی نصیحت ملی, صبر کا پھل کیا ہوتا ہے؟ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے, لیکن صبر کا پھل وہاں میٹھا ہوتا ہے جہاں شریعت نے آرڈر دیا کہ کرو صبر. جون جولائی میں روزہ رکھو, صبر کرو, پیاس لگے صبر کرو, اس کا پھل میٹھا ہوگا, آخرت میں بھی ثواب ملے گا, افطاری کا بھی مزہ آئے گا.
وہاں صبر کا آرڈر دیا ہے شریعت نے, جہاں آرڈر نہیں دیا وہاں تھوڑی صبر ہے. تو کہنے لگے شریعت نے حکم دیا ہے کہ صبر کرو, اور علماء کے پاس بھی گیا, انہوں نے کہا صبر, اور پھر ہم صبر کرتے رہے, 10 سال گزار دیے, 15 سال, پھر بچی ٹارچر ہو گئی, بچی یہ ہو گیا, بچی ڈپریشن کی گولیاں کھا رہی ہے. بالآخر 20 سال کے بعد خیال ہو رہا ہے مفتی صاحب اب ہمارے بس سے باہر ہو گیا ہے, اب ہم سوچ رہے ہیں کہ طلاق لے لیں. مجھے بڑا افسوس بھی ہوا, غصہ بھی آیا. میں نے کہا یار آپ داڑھی والے آدمی ہیں, آپ سمجھدار آدمی ہیں, آپ کیسی باتیں کر رہے ہو, کیوں صبر کیا 20 سال آپ نے, اور بچی کو ڈپریشن کا مریض بنا دیا, وہ گولیاں کھا رہی ہے, وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے چیخیں مارتی ہے, وہ سر دیواروں سے جا کے مار رہی ہے, شادی کون کرے گا اس سے؟ اب کوئی کرے گا شادی؟ میں نے کہا طلاق تو لو, میں اس سے منع نہیں کر رہا, کیونکہ اس سے تو بہتر ہے اکیلے رہ لے. وہ کہہ رہے نہیں ہماری خاندان میں طلاق نہیں ہے, بیٹیاں جاتی ہیں تو طلاق لے کے نہیں آتی, ہمارا پرمپرا اور ہماری. میں نے کہا لے لو خاندان, اب خاندان کیا کہے گا, بیٹی کا بیڑا غرق کر دیا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا نا. تو ایسا نہیں ہے میرے بھائی, یہ نہیں ہے یہ والا. اسلام میں قرآن کے الفاظ دیکھو, امساکم بمعروف او تسریح باحسان, اچھے طریقے سے رکھو, نہیں چل رہی تمیز سے علیحدگی اختیار کر لو. میں طلاق کو پروموٹ نہیں کر رہا, جا کے بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں طلاقیں نہ شروع کر دیں, آج کل ویسی طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں. لیکن یہ جو سوچ ہے نا کہ ہر قیمت پہ برداشت برداشت برداشت, یہ شریعت کی سوچ نہیں ہے, یہ کچھ اسکالر نے اپنی طرف سے بنا لی ہوگی. اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ ہمیں حکم دیتا ہے زمینی حقائق کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرو. میں نے کہا آپ نے داماد کو سدھرنے کے لیے سال دیے, 2 سال دیے, کافی ہے. سال یا 2 سال میں نہیں سدھرا, گراؤنڈ ریئلٹی کہہ رہی ہے کہ اب چانس نہیں ہے سدھرنے کا. باقی 1 لاکھوں میں کسی ایک کو اللہ توبہ کی توفیق دے دیں, وہ اللہ کا کام ہے, وہ ہمارا کام نہیں ہے. نہیں آئی سمجھ, ابھی تم لوگ سمجھو گے نہیں. دیکھو آپ کی ایک بیٹی کے لیے کوئی رشتہ لینے کے لیے آیا, آپ نے کہا کیا کرتے ہو, چرس پیتا ہوں. آپ دو گے اس کو رشتہ ہے؟ آپ کو بیٹا چرس پیتے ہو, نکلو. کہتے ہیں نہیں انکل چرس میں توبہ کروں گا, میں چھوڑ دوں گا, میں سچا پکا وعدہ کرتا ہوں شادی ہوتے ہی میں کیا کر دوں گا, چھوڑ دوں گا. آپ بے وقوف ہو گئے تو اپنی بیٹی دے دو گے کہ چل یہ لے لے, بعد میں توبہ کر لینا. احمق اور پرلے درجے کے بے وقوف اگر ہو گئے آپ, کیونکہ ایسے احمق لوگ مارکیٹ میں موجود ہیں کہ اس نے وعدہ کیا تھا چھوڑ دے گا, لہٰذا ہم اپنی بچی دے رہے ہیں. اور پھر لوگ کہتے ہیں شریعت نے ہمیں اچھا سوچنے کا حکم دیا ہے, شریعت نے ہمیں پازیٹیو سوچنے کا حکم. اور بھائی صاحب شریعت نے معاملات میں 2 نمبری سے بچنے کا حکم دیا ہے. نبی نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین, مسلمان ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا. ایک شخص پکڑا گیا جاسوسی کرتے ہوئے, نبی نے حکم دیا اس کی گردن اڑا دو. اس نے کہا میری 6 بیٹیاں ہیں, پہلی دفعہ کیا ہے, خدا کی قسم آئندہ نہیں کروں گا جاسوسی, معاف کر دیں. اتنا گڑ گڑایا, پھر بیٹیوں کے حوالے بھی دیے, تو ہو گیا انسان سے. ایک دفعہ آپ نے فرمایا چھوڑ دو اس کو, معاف کر دیا, بچیاں بھی ہیں یتیم ہو جائیں گی, چھوڑ دو. دوبارہ جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا گیا, تو کہنے لگا یا رسول اللہ اس دفعہ چھوڑ دیں, اب نہیں کروں گا. آپ نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین, مسلمان ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا. اب اگر چھوڑ دیا نا تو اس کا مطلب کیا ہوگا, یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بے وفائی ہے, ان کی جاسوسی کر کے ان کو قتل کروا رہے ہو. پھر آپ ٹیڑھے داماد کو صبر کر کے برداشت کر رہے ہو, اتنا ٹیڑھا, تو یہ اپنی بیٹی کے ساتھ کیا ہے, ظلم ہے, زیادتی ہے اس کے ساتھ. یہ تو نبی نے اپنے صحابہ کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کی, فرمایا اب تیری گردن اڑائیں گے ہم. یہ تھوڑی کہ اب تو کوئی نقصان ہو جائے گا تو پکڑا جائے گا, تو ہر دفعہ پکڑا تھوڑی آتا ہے جاسوس. تو آپ کے ہاں کوئی چرسی آیا اور کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا, آپ بولیں گے بھائی توبہ پہلے کر لے پھر آ جانا. اور صرف تیری زبانی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی, وہ کہہ کہ دیکھو توبہ تو اللہ قبول کر لیتا ہے, جب میں نے توبہ کر لی ہے تو اللہ بھی قبول کرے, تو آپ کیوں قبول نہیں کریں گے؟ تو آپ اس سے کیا کہیں گے, اللہ دلوں کے حالات جانتا ہے اس لیے وہ قبول کر لیتا ہے, ہم دلوں کے حالات نہیں جانتے. چرسی چرس سے توبہ کر لے, اب تک 100 میں کوئی ایک چرسی کی رپورٹ ہوگی, یا تو وہ چرس چائنا والی پی رہا ہوگا, اوریجنل چرس پی نہیں رہا ہوگا. 99 لوگ توبہ بولو نہیں کرتے, لہذا نکل یہاں سے پتلی گلی سے. ہاں اگر توبہ کر لے اور سال بھر تک تیرے بارے میں ہمیں انکوائری کرتے رہے, 2 سال ہو گئے اب دوبارہ قریب بھی نہیں پھٹکا, یعنی ثبوت مل جائے ہمیں اس کا کہ نہیں پیتا, پھر بھی ڈریں گے کہ یار ایک دفعہ چسکا لگ گیا ہے, ایسا نہ ہو دوبارہ آ جائے, تو
تو میرے بھائی عاملو کل اجانب، جب لوگوں سے معاملات کرو اجنبیوں کی طرح، اس میں خوش گمانیوں کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی طرح میرے بھائی اب میاں کا معاملہ ایسا ہے تو بھی بلا وجہ اس کو کھینچنا کہ بچے رول جائیں گے، بچوں کو یہ ہو جائے گا. تم بھی تو کسی کے بچے ہو، اور بچے رولتے زیادہ رولیں گے اس طرح رہنے میں، وہ زیادہ رولتے ہیں. یا تو باپ ان کو ماں کا باغی بناتا ہے یا ماں ان کو باپ کے باغی بناتی ہے. تو وہ جملہ یاد رہے گا، کسی انسان کو کبھی اپنی مجبوری نہ بناؤ، نہ بچوں کو، نہ شوہر کو، نہ بیوی کو. تمیز سے چلے گا تو چلیں گے، نہیں چلے گا کوئی مجبوری نہیں ہماری. ابھی کیا ہوا، ایک صاحب آئے میرے پاس، ان کی رپورٹ تھی بیگم نے اتنی زیادتی کی. آج کل تو خواتین کھلا لے کے نکل لیتی ہیں پتلی گلی سے، بات بات پہ کوٹ پکڑا دیتی ہے، بچے بھی گئے. میں نے کہا ان بچوں کو تو دھکے کھاتا رہے گا ساری زندگی، عدالتوں میں ذلیل ہوگا تو، لکھ کے دے دوں تجھے میں، یہ تجھے پھر بھی نہیں ملیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ عدالتوں نے جو باپوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے نا کورٹ میں، میں نہیں کہہ رہا سوسائٹی میں باپ کے ساتھ زیادتی، سوسائٹی میں تو عورت کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے، بعض دفعہ مرد کے ساتھ ہوتی ہے. سوسائٹی میں تو دونوں چیزیں برابر. عدالتوں میں زیادتی اگر ہوتی ہے تو صرف کس کے ساتھ؟ مرد کے ساتھ. وہ دیکھتی نہیں کہ عورت کا قصور ہے یا نہیں ہے. مکمل فیور عدالت کس کو دے گی؟ عورت کو دے گی. بچے بھی اس کو ملیں گے، تربیت بھی اس آپ کو صرف نچوڑا جائے گا سرنج سے، آپ کا خون نکالا جائے گا، خرچہ آپ دو گے. بہت ذلیل ہوتے ہیں عدالت میں نا، اللہ نہ لے کے جائے کسی کو. اب ہوگا کیا، وہ صاحب آئے کہنے لگے کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، اس لیے میں پورا بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں اس پہ، آپ لوگ کو فائدہ ہو جائے جو یہاں بیٹھے ہوئے. بیگم صاحبہ چلی گئی کورٹ، یہ پہلے سے تیار رہو اس پڈے کے لیے. کورٹ کرے گی کس کو سپورٹ؟ کیسا شعر ہو گیا. بیگم گئی کورٹ، کورٹ نے کیا سپورٹ کس کو؟ بیگم کو. بیگم گئی کورٹ، کورٹ نے کیا آپ کی بیوی کو سپورٹ. ٹھیک ہے، سپورٹ میں کیا کرے گی؟ وہ سنے گی نہیں غلطی کس کی ہے، وہ کہے گی آپ کو نہیں رہنا، یہ لو کھولا پکڑ شاباش. چلو بچے یہ لے جاؤ، بچے بھی کس کے ہیں؟ لے جاؤ. 6 مہینے تو آپ نوٹس بھیجتے رہو گے، بچے گئے مارکیٹ سے، سال کے بعد جا کے شاید بچہ پتہ نہیں آپ کو پہچانے نہ پہچانے، اور پھر آپ سے خرچہ ٹھیک ٹھاک لیا جائے گا. آپ اگر حیدرآباد میں رہتے ہو تو بچوں سے ملنے کے لیے ہر سنڈے منڈے کو آ رہے ہوگے آپ اسی میں اتنے بیزار ہو جاؤ گے، عدالت میں آدھا 1 گھنٹے کے آپ پاگل ہو جاؤ گے اور روتے رہو گے بیٹھ کے، ہائے 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 کاش میں طلاق نہ دیتا. سوری اس نے تو دی نہیں ہے، وہ تو اس نے خود لی ہے. تو ایسے موقع پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں، میں رول گیا، میں برباد ہو گیا، میرے بچے بھی گئے. میں نے کہا ابھی تو کچھ نہیں گئے ہیں، جو تیری بیوی ان بچوں کو تیرے خلاف کرے گی نا، ابھی تو چھوٹے ہیں کورٹ میں مل رہے ہیں، تھوڑا سا بڑا ہونے دے، تیرا گریبان پکڑ کے گھمائیں گے. بہت ہی کوئی خاندانی بچے ہوئے تو شاید یہ کام نہ کریں، کوئی بہت ہی اچھا بلڈ ان میں گیا ہوا ہو، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ تیرا گریبان پکڑ کے تجھے گھمائیں گے. اور پتہ ہے کیا بولیں گے؟ تو نے ہماری ماں کے ساتھ کیوں ظلم کیا تھا، حالانکہ وہ خود لے کے گئی ہے. تو نے ہماری ماں کو اتنا مارا تھا، اتنا پیٹتا تھا، کھلاتا نہیں تھا. یہ نہیں کہ آپ لوگ کے ساتھ ہوا نہیں ہے، اللہ کسی دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہ کرے. جن کے ساتھ ہوا ہے ان کی حالات، خودکشی کی ہے مردوں نے، کورٹ میں اپنے آپ کو گولیاں ماری ہیں، بعض نے تو کورٹ میں جج کو ہی مار دیا. لیکن ایسی خبریں یہ چھپا لیتے ہیں تاکہ سوسائٹی اس قانون کے خلاف کھڑی نہ ہو. کورٹ میں بھی جج کو گولیاں مارنے کے واقعات ہوئے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ جا کے مار دیں، حرام ہے، ناجائز ہے. ایک مثال دے رہا ہوں، اتنا مرد کو تڑپایا ہے، لیکن ایسی خبریں یہ کیا کرتے ہیں؟ دبا دیتے ہیں، کیونکہ اس سے لوگ جوش میں آئیں گے کہ یار اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ وہ اتنا ایگریسو ہو گیا. تو ایسے موقع پہ پہلی بات تو قانون چینج کروانے کی کوشش کرو، میڈیا پہ اس قانون کے خلاف آواز اٹھاؤ. دوسری، جس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کیا کرے؟ وہ پتہ ہے کیا کرے؟ یہ بیوی بھی کینسل ہو گئی، یہ بچے بھی کیا ہو گئے؟ کینسل. دوبارہ سے ان بچوں کو لینے کی کوشش کرتا رہوں گا، اپنی استطاعت کے بقدر ملتا بھی رہوں گا، جتنی اللہ نے مجھے گنجائش دی ہے خرچہ بھی اٹھانے کی کوشش کرتا رہوں گا. کھوپڑی سے کیا کرو؟ اس کو فارغ. ان میں غیرت ہوئی تو آ جائیں گے، مل لیں گے، موسٹ ویلکم. نہیں ہوئی تو یہ شادی بھی کینسل، یہ بچے بھی کینسل. دوبارہ سے کیا کرو؟ اب شادی بھی کرو اور بچے بھی پیدا کرو. دوسری والی نے بھی یہ والا کام کر دیا، یہ بھی کینسل ہو گئی. جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس پہ کیا رونا دھونا یار. دوبارہ سے رکنا نہیں ہے، اسپیڈ اپنی. کل ایک صاحب آئے ایسے رو رہے، میری بیوی گئی، ہائے میرے بچے گئے. میں نے کہا پاگل ہو گیا، مر جائے گا یار. میں نے کہا کما رہے، کہہ رہے ہاں کما رہا ہوں. میں نے کہا سب کینسل ہو گیا، دوبارہ سے شادیوں کا آغاز نئے سرے سے دوبارہ سے. بسم اللہ الرحمن. یہ کینسل ہو گیا. یہ بالکل ایسے ہی ایک آدمی ہوٹل میں گیا، ہوٹل والے سے کہا کہ 10 روٹیاں لے آ. ہوٹل والے نے کہا تو پاگل ہے، 10 روٹیاں کون کھا سکتا ہے؟ اس نے کہا شرط لگا میں 20 کھا کے دکھاتا ہوں.
شرط لگا میں کتنی کھا کے دکھاتا ہوں؟ 20. اس نے کہا ٹھیک ہے 20 کھا لی نا تو اس سے پیسے نہیں لوں گا کھانے کے. اب یہ 20 کھا گیا. اب ہوٹل والے نے سوچا یار اتنا کھانا کھا گیا ہے, میرا تو بیڑا غرق کر دیا اور پیسے بھی نہیں دے گا. ہوٹل والے نے پھڈا کرنا شروع کیا, تو نے 19 روٹیاں کھائی ہیں 20 نہیں کھائی ہیں. وہ کہہ رہے نہیں میں نے 20 کھائی ہیں. وہ کہہ رہے نہیں 19 کھائی ہیں. کہہ رہے یہ کینسل, دوبارہ سے کتنی کھاؤں گا؟ 20 کھا کے دکھاؤں گا. اس نے کہا بھائی یہ تو سالے دوبارہ سے 20 کھا سکتا ہے. تو آپ کی اللہ نے کرے پہلی بیوی بھاگ گئی, بچے بھاگ گئے, یہ ہو گیا فلانا ہو گیا. بچے آپ کا خون ہے, کوشش کرو ملتے رہو. جتنی اللہ نے استطاعت دی ہے ان کو دماغ پہ مسلط مت کرو. کورٹ ہمیشہ کس کا ساتھ دے گی؟ عورت کا. دنیا کا ہر قانون کس کا ساتھ دے رہا ہے؟ عورت کا. وہ ظالم مظلوم کی بحث ہی ختم کر دی ہے دنیا نے. یہ لبرل لوگ ہیں نا, لبرل لوگ ہیں, فیمنزم سے متاثر ہیں, ان کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے غلطی کس کی ہے نا, بھاڑ میں جائے بس. تو وہ انہیں کو سپورٹ کریں گے. تو اور ابھی آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, ان میں بھی اکثریت لبرل لوگوں کی ہے. وہ تو ویسے ہی پاگل ہوئے ہوئے, دیکھو 18 سال سے کم عمر بچی اور فلانا ڈمکانا ٹوپی ڈرامے انہوں نے شروع کر دیے ہیں. تو میں نہیں کہہ رہا سارے ان میں خراب ہیں, لیکن بہت سارے, پیپلز پارٹی تو آپ کو پتہ ہے وہ ان میں بھی ہیں ایسے لوگ بہت زیادہ ہے. تو ایسے موقع پہ آپ نے کہ اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ ایسا ہو گیا تو ٹینشن لینے کا بولو نہیں ہے. یہ شادی کینسل, یہ بچے کینسل دوبارہ سے. تو کل جو صاحب آئے تھے میرے پاس بیٹھ کے, ان کو اتنی خوشی کر رہا تو میرا تو آپ نے سر سے بوجھ اتار دیا. میں نے کہا بھائی کہہ رہے ہیں یاد آ رہے ہیں. میں نے کہا یاد آئیں گے, آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو کیا فائدہ, مر کے ویسے ہی جدا ہو جانا ہے. دوبارہ ریپلیس کرو ان کو. کہہ رہے ہیں وہ بھی اگر ایسا ہوا. میں نے کہا اول ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ساری عورتیں خراب تھوڑی ہوتی ہیں, تو ایسا نہیں ہوتا. تو آپ کرو اور دوبارہ سے پیدا کرو, بچے ریپلیس ہوں گے, آپ کی توجہ بھی. اور میں نے کہا اب تو آپ کے پاس 4 شادیوں کا آپشن آ گیا. اب آپ یہ کرو کہ ایک تھوڑی, ہم نے تو 4 کرنی ہے. تو میں نے کہا دوبارہ سے جنہوں نے اس پر عمل کیا وہ سکون میں آ گئے, جنہوں نے عمل نہیں کیا وہ سر مار رہے ہیں دیواروں سے جا کے, ہاتھ میں انہیں کچھ بھی نہیں آ رہا. تو کسی انسان کو اب دوست ناراض ہو جاتا ہے, منہ بنا کے بیٹھے ہوئے, ہائے ہائے میرا بچہ بھاڑ میں جائے, رکھنا ہے رکھ, نہیں رکھنا ہے نگل پتلی گلی سے. ہم نے دل صرف کس کو دینا ہے بھائی؟ میں نہیں کہہ رہا بیوی سے محبت نہ کرو, محبت الگ چیز ہے, اس کو مجبوری بنا لینا الگ چیز ہے. محبت تو کرنی پڑے گی بھائی, دوستوں سے بھی, بیوی سے بھی, بچوں سے بھی. مجبوری نہ بناؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ابا اکثر آتے ہیں میرا بیٹا وراثت مانگ رہا ہے اور یہی کرتا ہے وہ کرتا ہے, مانتا نہیں ہے بات, ٹینشن دے رہا ہے, نشہ کرتا ہے. میں نے کہا تمہارا کھا رہا ہے, تمہارے گھر میں رہ رہا ہے, گیس بجلی کا بل تم دے رہے ہو اور تمہاری فرمانبرداری نہیں کرتا, کک مار کے اس کو گھر سے کک آؤٹ. کہہ رہی نہیں ہائی میری اولاد میرا خون. میں نے کہا پھر ذلیل ہوتے رہو. کیا ہوتے رہو؟ ذلیل ہوتے رہو. جو اولاد باپ سے وراثت مانگنا شروع کر دے نا, یہ انف ہے, انف. اولاد کو تو چاہیے آپ نے ہمیں کھلایا, ہم آپ کو کھلائیں گے, یہ بھی آپ کا ہے, ہمارا مال بھی کس کا ہے؟ آپ کا مال ہے, ہمارا تو ہے ہی کچھ نہیں. ہمارے حضرت کے والد نے وراثت زندگی میں ہی دے دی حضرت کو. اب اللہ کی قدرت کے 90 سال میں شادی کی تو ایک بچہ اور پیدا ہو گیا, نہیں آئی تو پھر تم لوگ نابالغ لوگوں کے سامنے میں نے وہ باتیں شروع کر دی. تو بچہ آپ لوگ کی لیول سے دیکھو, میرے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ بہت صحت مند تھے ماشاءاللہ. ان کے والد بھی بڑے صحت مند, لدھیانہ کے, پنجاب کے, اونچا قد. تو میرے شیخ کے والد تھے نا, انہوں نے 70-75 سال کی عمر میں سوچا کہ چلو اب وراثت بانٹ بوٹ کے فارغ ہوتا ہوں میں. سارے بیٹے بیٹیوں کو بلا کے کیا کر دیا, ہینڈ اوور بھی کر دی. چلو اب ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا, ہمارے حضرت کے والد کا. تو 80 یا 90, میں نے تو 80 کہا تھا, ان کے کسی بچوں نے بتایا کہ وہ 90 میں ہوا تھا ان کے اولاد. تو 90 سال کی عمر میں اللہ نے اولاد دے دی. سمجھ میں آ رہی بات؟ پہلے زمانے میں لوگوں کی ہو جاتی تھی, اچھی اوریجنل خوراکیں تھیں, محنت مزدوری کے کام تھے. آج کل تو برگر پہ نہیں ہو سکتا یہ, اور ہوگا بھی تو برگر نکلے گا, کسی کام کا نہیں ہوگا وہ. خیر, تو حضرت کی اولاد ہو گئی. اب جب حضرت کے والد صاحب کے اولاد ہوئی تو انہوں نے کہا میں وراثت تو بالکل بانٹ بوٹ کے ختم کر چکا ہوں, تو اس بچے کا تو کوئی حصہ ہی نہیں ہوگا. تو حضرت کے والد صاحب نے سب بیٹوں کو بلایا اور کہا بھائی میں نے جو تم لوگوں کو وراثت دی ہے اگر وہ مجھے واپس کر دو میں دوبارہ سے تقسیم کر دوں تاکہ اس کا حصہ نکال دوں. حضرت فرماتے ہیں مجھے اتنی شرم آئی کہ والد صاحب اس مال کو ہمارا مال کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی جو پراپرٹی ہے واپس کرو. حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا ہمارا کچھ بھی نہیں ہے, سارا کس کا ہے؟ آپ کا ہے, ہمارا تھوڑی ہے.
ہم نے کیا کمایا؟ آپ کی کمائی ہے, ہمارا تو دھیلا بھی خرچ نہیں ہوا, تو آپ اس کو ہمارا کہہ کیوں رہے ہو؟ تو غیرت مند لوگوں کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. اور کہا آپ کا ہے سارا, ہمارا مال بھی کس کا ہے, یہ بھی چاہیے, اور ہمارا جو کچھ ہے وہ بھی لے لیں ہم سے. تو نہیں آئی سمجھ میں بات؟ حدیث میں آتا ہے انتا و مالک لی ابی کا, تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. یہ نہیں کہ تیرے باپ کا مال تیرا ہے, یہ نا. قانون شریعت کا الگ ہے, اخلاقیات الگ ہیں. قانون تو یہ باپ کے مرنے کے بعد بچوں کو مل جائے گا. اخلاقیات کا تقاضا کیا ہے؟ بچے کہیں بھائی ہمارا بھی سب کچھ کس کا ہے؟ باپ کا ہے. تو جو بچہ باپ سے کہے نا مجھے میرا حصہ, تو اس کو تو چماٹ مار کے پتلی گلی سے نکال دو. تیرا کہاں سے آ گیا, تو نے کمایا کیا؟ کہیں اسلام نے کہا, اسلام نے بھی نہیں کہا, اسلام نے مرنے کے بعد کہا ہے, زندگی میں میرا ہے, تیرا کچھ بھی نہیں. ایسی نالائق اولاد, اللہ بچائے ایسی نالائق اولاد سے. اولاد, باپ کا دل بڑا جب ہوگا جب اولاد کہے ہم جو کمائیں گے وہ بھی کس کا ہے؟ آپ کا. تو جو اس طرح کے نالائق بچے ہوتے ہیں, مجبوری نہ بناؤ ان کو اپنے, بولے چل نکل یہاں سے, بڑا آیا. باپ اولاد کو مجبوری بنا لی تو اس کے آگے ذلیل ہو رہے ہیں. کسی نے بیوی کو مجبوری بنا لیا, سسرال کو مجبوری, یا بیوی نے شوہر کو مجبوری, شوہر کا احترام دے, اس کو رسپیکٹ دے, اس کو گھر کا سربراہ بنے سمجھے, لیکن بھائی وہ بنیادی حقوق پورے کرے, وہ بھی نہیں کر رہا. تو میرے جمشید ہے جو میں نے تجھے گھر میں رکھا ہوا ہے, میرے کس کام کا ہے بھائی تو؟ نہ تو کم وقت کماتا ہے, لڑکیوں میں تو انوالو ہوا ہے, نشہ تو کرتا ہے, صرف اس لیے رکھوں گے میرے بچوں کا باپ ہے, چل نکل پتلی گلی سے. تو یہ جملہ یاد رہے گا, کسی انسان کو اپنی مجبوری مت بناؤ. ہم صرف اللہ کے ہیں, اللہ ہماری مجبوری ہے. اللہ کو ہر قیمت پہ ہم نے کیا رکھنا ہے؟ خوش. اس کا صلہ بھی ملے گا. انسانوں کمبختوں کو خوش جتنا رکھنے کی کوشش کرو. ایک آدمی نے کہا رشتہ داروں کے سے ملاقات کی دعا, ہر جگہ ہوتا ہے نا, اس سے یہ تو کہتا ہے اس عجیب عجیب چیزیں آتی ہیں بعض دفعہ شارٹ کلپ میں, بڑے کام کی ہوتی ہیں. کہتے ہیں رشتہ داروں سے ملاقات کی دعا, السلام علیکم مطلب پرستو. ٹھیک ہے, رشتہ داروں سے ملاقات کی دعا کیا ہے؟ السلام علیکم, او مطلب پرستو. انسان کو انسان خوش رکھنے میں زمین آسمان ایک کر دے, انسان نے خوش نہیں ہونا ہے. وہ پھر بھی نہ, وہ اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں. میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں, خدا کو نہیں مان رہے. تو وہ کہاں انسان شکر کرے گا؟ اپنے اللہ کا حکم سمجھ کے حقوق ادا کرو لوگوں کے. بس امیدیں انسانوں سے مت لگاؤ. جو انسانوں سے امیدیں لگاتا ہے ذلیل اور رسوا ہونے کے علاوہ اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. چلو بھائی, اب آپ سوال پوچھیں. جی میرے بھائی, مائک تھوڑا قریب کر لیں. السلام علیکم مفتی صاحب, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ. میرے ذہن میں ایک سوال ہے, اس سے پہلے بھی تھوڑا انٹروڈیوس کراؤں اپنے آپ کو. جی آپ مائک کیوں منہ سے ہٹا رہے ہو؟ ضلع کمبر شہداد کوٹ سے تعلق رکھتا ہوں. کہاں سے؟ کمبر شہداد کوٹ. کڑا ہوئے شہداد پور. جی ٹھیک, شہداد کوٹ. ٹھیک, ہاں آگے بولیں. جی, ہمارے علاقے میں لاڑکانہ میں عید کے دنوں میں ایک واقعہ پیش آیا کہ قادیانی جو ہے, ہمیں معلوم ہے, سب مسلمانوں کو معلوم ہے کہ ان کا دائرہ اسلام میں بالکل بھی نہیں ہے, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. جی, وہ سرعام دین اسلام کی شاعر اسلام سے وہ شعر شاعر کر رہے تھے, وہ قربانی کر رہے تھے. تو ہمارے JUI والوں نے ان کو روکا. تو اس کے رد عمل میں بہت سے سیکولر, لبرل, ایتھیسٹ, ملحد لوگ جو ہے وہ ان کی وکالت کرنے آئے. تو بہت سے لوگوں نے علماء کی کارٹون وغیرہ بنائے, ان کے اوپر تنقید کی. تو اس سلسلے میں اصل میں جو سیکولر لبرل عرض پورا, تو اس سلسلے میں ہمیں اسلام کیا کہتا ہے کہ ان کو کن کن چیزوں کی جو ہے تو کھلی چھوٹ ہے وہ کرتے جائیں. نہیں جی, سیکولر لوگ تو نا ضرورت سے زیادہ براڈ مائنڈیڈ بنتے ہیں. ان کے تو براڈ مائنڈیڈ اتنے زیادہ ہیں کہ کسی خاتون کسی کے ساتھ بھاگ گئی, کوئی بات نہیں, ان کا پرسنل معاملہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو ان میں تو غیرت حمیت سب ختم ہو گیا. بھائی قادیانی عام کافروں کی طرح نہیں ہے. کوئی مسیحی اگر اپنی مذہبی رسومات کر رہا ہے کرنے دو اس کو, کیونکہ وہ یہ نہیں دھوکہ دے رہا کہ یہ اسلام ہے, وہ صاف بتا رہے کہ بھئی یہ اسلام نہیں ہے, کرسچینٹی ہے. قادیانی جھوٹے نبی کو نبی مانتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے, اور اس گڑے ہوئے مذہب کو منسوب اسلام کی طرف کر رہے ہیں. بھائی آپ اپنا لیبل چینج کرو. لہذا آپ کو اسلام کا لیبل لگا کے آپ کو نہ قربانی کرنی دی جائے گی, نہ کھلے عام نماز پڑھنے دی جائے گی. اسلام کا لیبل دیکھو, کمپنیاں یہ جو لبرل لوگ کہتے ہیں نا کہ
ان بھائی کا سوال یہی ہے کہ قادیانیوں نے ہمارے علاقے میں قربانی کی، عید کی نمازیں پڑھی، تو علماء JUI کے علماء کھڑے ہو گئے، انہوں نے بہت مخالفت کی، تو سیکولر لبرل لوگ مولویوں کے خلاف ہو گئے کہ یہ مولوی براڈ مائنڈیڈ نہیں ہے. بھائی کوئی کمپنی اپنا لوگو استعمال کرنے دیتی ہے کسی کو؟ ان کمبختوں سے بولو کہ تم کسی کمپنی کو چلا رہے ہو نا تو کسی کو پروڈکٹ بیچنے دو اپنا لوگو استعمال کروا کے، وہی پروڈکٹ بیچے. وہ کبھی بھی براڈ مائنڈیڈ نہیں بنیں گے، کہیں گے نہیں 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 ہمارا نام کیوں استعمال کر رہے ہو، اپنے نام سے بیچو. تو ایسا ہی اسلام کہتا ہے کہ اسلام کا لیبل کسی غیر مسلم کو اسلام کا لیبل لگا کے اسلامی رسومات ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، لوگ قادیانیت کو بھی اسلام سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے پاکستان میں قانون بھی ہے کہ کوئی قادیانی شاعر اسلام کا اظہار نہیں کر سکتا. وہ عبادتیں جو اسلام کے ساتھ خاص ہیں قادیانی انڈور کر سکتے ہیں، اس کو آؤٹ ڈور نہیں کر سکتے. گھر کے اندر تو نہیں گھس کے دیکھا جا سکتا نا کون کیا کر رہا ہے. تو اس لیے اس پہ JUI والوں نے آواز اٹھائی ہے، تو اس پہ سب کو ان کے دست و بازو بننا چاہیے. اور کسی قیمت پہ ہم قادیانیوں کو نہ بقرعید کی قربانی کرنے دیں گے اور نہ ان کو عید کی نماز پڑھنے دیں گے. ایسی کی تیسی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہماری دینی غیرت اور حمیت کا معاملہ ہے. قانون بھی ہمارا ساتھ دے رہا ہے. ہاں قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں، جا کے FIR کٹائیں اور SHO کو بولیں کہ FIR کاٹو، وہ نہیں کاٹتا تو اس کے خلاف کیس کریں. تو قانون الحمدللہ اس میں مسلمانوں کو سپورٹ کرتا ہے. تو قانون کا سہارا لیں اور کسی قیمت پہ ان کو یہ ایکٹیویٹی نہ کرنے دیں. یہ ہمارے دینی غیرت کے خلاف ہے. بھائی تم اسلام کا لیبل نہ لگاؤ، تم اپنے آپ کو غیر مسلم کہہ دو، پھر جو مرضی کرو. اس سلسلے میں ہم آپ کو عرض اپیل کریں گے کہ الگ سے رہنمائی کے لیے جو سادے سودے مسلمان ہیں قادیانیوں کے حوالے سے ان کے عقائد کے حوالے سے ان کو معلوم نہیں ہے، نہیں قادیانی تو آپ بالاتفاق رہنمائی کے کافر لیے ہے. پوری ایک پورا بیان ریکارڈ کریں. ہم آپ سے کریں گے انشاءاللہ کریں گے. کچھ لوگ قادیانیوں کے لیے بڑا سافٹ وہ رکھتے ہیں. جناب غامدی صاحب نے کہا قادیانیوں کو کافر نہیں کہہ سکتے ہم. کیوں نہیں کافر کہہ سکتے؟ کہنے کافر قرار دینا اللہ کا کام ہے. بالکل اللہ کا کام ہے، لیکن جب اللہ نے کافر قرار دے دیا تو کیوں نہیں ہم قرار دے سکتے؟ اللہ نے سب سے پہلے قرآن میں کیا کہا ہے؟ اللہ کی کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان. تو پیغمبروں پر ایمان ان کی باتوں کے ساتھ یا باتوں کے بغیر؟ اگر کوئی پیغمبر کو مانتا ہے پیغمبر کی بات کو نہیں مانتا تو وہ پیغمبر کو ماننے والا کہلائے گا؟ 40 سے زیادہ حدیثیں ہیں تواتر کے ساتھ ختم نبوت کے عقیدے پہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 حدیثیں تو میں نے جمع کی، 21 حدیثیں تو صحیح سند کے ساتھ میں نے ایک کتاب میں جمع کی، ایک رسالے میں بھی شائع کروں گا انشاءاللہ اس کو. اور صحابہ کے اقوال، تابعین، یہ بات تواتر سے نبی سے ثابت ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کو نبی مانتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے حقیقت میں، اور نبی کا منکر کافر ہوتا ہے. تو غامدی صاحب نے بھی بات کو گھمایا ہے. انجینئر علی مرزا کا تذکرہ میں نے چھوڑ دیا لیکن آ گیا ہے اب. اس نے بھی بات کو گھمایا ہے. اس نے کہا کم از کم یہ بخاری مسلم کو تو مانتے ہیں نا قادیانی. بھائی صاحب جھوٹے نبی کو ہمارے نبی کے کھاتے میں ڈال دیا اور اپنے اس حرکت کو اسلام قرار دے دیا. یہ کام مسیحی نہیں کرتے. لیبل دیکھو، ایک چرسی ہیروئن چی اپنے آپ کو کسی خاندانی آدمی کا بچہ کہنا شروع کر دے تو وہ خاندانی آدمی کہے گا، اس کے خلاف تقریریں بھی کرے گا، اس کو گھسنے بھی نہیں دے گا. لوگ کہے گا اتنے لوگ چرس پی رہے تو آپ کو اس سے نفرت کیوں ہے؟ کہہ رہے وہ چرس پی رہے اس کو میرے کھاتے میں نہیں ڈال رہے. صحیح ہے نا؟ یہ پی کے اپنے آپ کو منسوب کس کی طرف کر رہا ہے؟ میری طرف، کہ میں اس کا باپ ہوں. تو میں چرسیوں کا باپ ہوں ہی نہیں. مرزا غلام احمد قادیانی جو مرضی کر لیتا. بھائی دنیا میں بڑے بڑے بدماش گزرے ہیں. اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذلی نبی نہ کہتا، نمائندہ نہ کہتا، تو پھر کیس کی نوعیت اتنی سنگین نہیں تھی. اس نے اپنی اس حرکت کو کس کے کھاتے میں ڈالا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں، اسلام کے کھاتے میں. یہ قبول نہیں ہے. اس لیے قادیانی ہندوؤں کی طرح، سکھوں کی طرح، مسیحیوں کی طرح، یہودیوں کی طرح نہیں ہے. ان تمام سے بدتر ہیں کیونکہ اپنے کفر کو منسوب کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اسلام کی طرف. لہذا ان سے نکاح بھی جائز نہیں ہے، ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے، ان کے ساتھ دوستی یاری بھی حلال نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا بدتمیزی کریں، دشمنی کریں، نہ قانون کو کبھی بھی توڑنے کی کوشش نہ کریں، لیکن ان سے بے تکلف ہونا، فری ہونا، دوستیاں لگانا، دعوتوں میں جانا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. کوئی شخص یہ کام کرتا ہے تو صحابہ کی لاشیں یاد کرو جو انہوں نے ختم نبوت کے منکر کے خلاف جو لڑائیاں لڑی تھیں، اور سب سے زیادہ صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے تھے. تو ان کے خون کے ساتھ بے وفائی ہے. تو جن میں غیرت ہی نہیں ہے ان کو کرنے دو. ان نام نہاد لبرل لوگوں کا کوئی دین ایمان، کوئی غیرت نہیں ہے ان لوگوں میں، ان کو کرنے دو.
جو غیرت مند لوگ ہیں وہ اوائڈ کریں. ان کی کمپنی کا جب کوئی لوگو استعمال کرے گا تو ان کو غیرت آتی ہے, پھر یہ براڈ مائنڈیڈ نہیں بنتے. اچھا بس آخری سوال بھائی. میرے بھائی نے وراثت کا سونا کاروبار کے لیے بیچا, تو تیرے باپ کی وراثت تھی, تو نے بہن بھائیوں سے پوچھے بغیر بیچا کیوں؟ مجھے غصہ اس لیے آ رہا ہے کہ اکثر یہ کام بھائی کر رہا ہوتا ہے. باپ مر گیا, بڑا بھائی دوسروں کو اعتماد میں لیے بغیر باپ کی وراثت کاروبار میں لگا دے گا, سونا بیچ کے کہے گا کہ میں نے بعد میں بزنس سے جو پروفٹ آئے گا وہ. بھائی آپ کو کس نے پرمیشن دی ہے کرنے کی؟ آپ سیدھا سب کا حصہ دے کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے بیچ میں روک کے میں نے گالی دی ہے, مجھ سے رک نہیں رہی تھی اتنی. اس کا علم 4 بہن بھائیوں کو نہیں تھا, باقی کے 5 بہن بھائیوں کو اس کا علم تھا. اس میں سے میں نے ایک انگوٹھی خرید لی, بازار کے بجائے مجھے بیچ دیں, کیا یہ انگوٹھی میرے لیے حلال ہے؟ اب اس کی اگر مارکیٹ ویلیو دی ہے آپ نے, اول تو جب یہ اس کی ملکیت ہی نہیں تھی تو آپ نے خریدی کیوں؟ باقی بھائی اگر اس بے کو برقرار رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر وہ کینسل کر دیتے ہیں تو واپس کرو انگوٹھی, کیونکہ وہ بڑے بھائی کی تھوڑی تھی, وہ تو سب کی تھی نا. تو کسی کی ملکیت اس کی مرضی کے بغیر بیچنا جائز تھوڑی ہے. بصورت دیگر وہ انگوٹھی بھی بازار میں وہ بیچ دیں اور قیمت کے تعین کے بعد میں نے انگوٹھی خریدی, نہیں بھائی واپس کرو. سب سے اجازت لو ورنہ وہ بیک کینسل واپس. چلو بھائی, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.